بسم اللہ جلیل الشان عظیم البرہان شدید السلطان ما شاء اللہ کان اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا اللہ المحمود فی کل فعالہ یا اللہ المحمود فی کل فعالہ یا اللہ المحمود فی کل فعالہ استغفر اللہ کل ذنوبی یا ستار یا غفار بحق حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم استغفر اللہ کل ذنوبی یا ستار یا غفار بحق مخدوم کائنات و مولائے کائنات و سرکاران حسنین کریمین علی رحمت الرضوان استغفر اللہ کل ذنوبی یا ستار یا غفار بحق شیخ عبد القادر جیلانی روح روحانی روح ربانی محی الدین شیخ عبد القادر جیلانی یا روحی یا قلبی یا نور یا غوث العظم یا باز یا شب یا مخدوم محی الدین یا حضرت شیخ عبد القادر جیلانی اغثنی و امددنی و نورنی و اسقنی و اعطنی و اکرمنی و انصرنی و انظرنی و ارحمنی و حفظنی و ارشدنی طلع البدر علینا من سنیات الوداعی وجبت شکر علینا ما دعا للہ داعی بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ۔ سلسلہ چشت کے عظیم الشان بزرگ شاعر شیخ عبد القدوس گنگو شریف نے فرمایا تھا، گفت قدوس فقیر در فناؤ در بقا خود بخود آزاد بودے خود گرفتار آمدی۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سنت پر عمل کرتے ہوئے آئیے سلام اور جواب کی راہ کے مسافر بنے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے بڑے بھائی محترم شاہد خان صاحب قبلہ کا یہ مبارک تبرک ہے جو حضور سیدنا شیخ حضور غوث پاک کی بارگاہ سے انہیں عطا ہوا ہے۔ اس تبرک کو آپ لوگ اپنے اپنے گھر لے کے جائیے گا انشاءاللہ۔ رات کے 10:15 سے زیادہ ہونے کو ہیں اور جو پرمیشن کے معاملات ہیں وہ آپ کے سامنے جگ ظاہر ہے۔ میں گزارش کروں گا کسی بھی حوالے سے انتظامیہ کو آس پاس کے لوگوں کو سونے میں اور ان کے آرام میں کوئی خلل واقع ہو تو اس آواز کو کسی وقت بھی بند کرا سکتے ہیں، اور لیکن جو ہماری دل کی آواز ہے وہ ہمیشہ ابھرتی رہے گی۔ حالانکہ میں جانتا ہوں کہ میرے زور سے بولنے پر پابندی ہے۔ ہمارے شہر کے ایک شاعر نے کہا تھا جس کا نام تھا قیصر الجعفری، پھر میرے سر پہ کڑی دھوپ کی بوچھار گری، پھر میرے سر پہ کڑی دھوپ کی بوچھار گری، میں جہاں جا کے چھپا تھا وہیں دیوار گری، لوگ قسطوں میں مجھے قتل کریں گے شاید، سب سے پہلے میری آواز پہ تلوار گری۔ حضرات، اس دور میں مشکل مسئلہ ہے، لیکن ہم ہندوستان کے قانون کا احترام کرتے ہیں جس سے ہمارے قرآن اور حدیث کے اسلوب اور آئین کے عملیات کے میدان میں کوئی خلل واقع نہیں ہوتا۔ لہٰذا میں گزارش کروں گا نفیس بھائی سے اور شاہ رخ بھائی سے کسی بھی حوالے سے وہ پریشان نہ ہوں۔ علامہ عطا رضا صاحب قبلہ اسماعیلی کا جو بیان ہوا ہے وہ 10-15 منٹ ہی صحیح، لیکن وہ اس جشن کی پاکیزہ قبولیت کی علامت ہے۔ قاری صاحب قبلہ کی جانسوز نظامت اور شریف صاحب قبلہ پادی راجستھان کا یہاں ہونا ہے، انہیں بلبل راجستھان کہا جاتا ہے۔ ایسے ان سے آپ 5-7 گھنٹے ناز شریف سنتے رہیں گے، یہ پڑھتے رہیں گے۔ ایک بڑی خوبی ہے شریف بھائی کے اندر کہ لوگ اپنی زبان کا استعمال کرتے ہیں، یہ اپنے دل کی زبان کا استعمال کرتے ہیں۔ ابھی آدھے گھنٹے اور پڑھتے تو لوگ رونے کی آواز آتی سامعین سے۔ میں نے ایسا شریف لہجہ کم پایا ہندوستان میں، جن کی آواز میں بھی شرافت ہے اور جن کے نام میں بھی شرافت کا جو عنصر ہے وہ غالب ہے۔ اسی لیے ان کے ماں باپ نے بچپن میں ہی اوائل عمری میں ہی اس بند لفافے کے اندر جو مضمون تھا اسے بھانپ لیا اور نام محمد شریف رکھا۔ سبحان اللہ۔ مجھے بہت ان سے محبت ہے، اور میرے بڑے بھائی محترم محبوب صاحب قبلہ جو پالی راجستھان میں رہتے ہیں ان کی وساطت سے یہاں پر ان کا آنا ہوا ہے۔ دعا کریں کہ ایسی آوازوں کی نعت کے مجالس میں حکومت قائم رہے جو جب کسی شہر کا تذکرہ کرتے ہیں تو اس شہر میں سامعین کو لے کے اپنے ساتھ لے جاتے ہیں اور وہاں چھوڑ بھی دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس آواز کو سلامت رکھے۔ علماء کرام کا منبر شریف پر ہونا یہ جشن کی زینت بھی ہے اور قبولیت کی علامت بھی ہے۔ قلیل تنخواہوں میں اپنے بچوں کی کفالت کی ذمہ داریاں یہ اللہ کی ذات پر بھروسے کی نشانی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے اس خوش آئین مستقبل کے چراغ خوشحالیت کو ہمیشہ سلامت رکھے۔ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بغیر کسی مفاد کے تشریف لاتے ہیں اور اپنے علاقے کے تمام تر اپنے متوسلین متقربین کو اپنے مریدین کو ساتھ میں لا کر کے حضور کی مجلس کی کامیابی کی علامت بنتے ہیں۔
حسینی گارمنٹس کی طرف سے کئی سال سے لگاتار یہ مجلس سیدنا شیخ کے نام سے منسوب ہو رہی ہے. قاری صاحب ہیں سامنے، شاہد بھائی بیٹھے ہوئے ہیں، اور جانے والوں میں ہمارے بہت سارے محبین ہیں یہاں پر. ابھی 2-3 دن ہوئے حضور غوث پاک کی بارگاہ سے ہم سب کی واپسی ہوئی ہے. آواز بغداد شریف میں ہی میرا ساتھ چھوڑ چکی تھی. شاعر نے کہا تھا کچھ ایسا دل کا تعلق ہوا مدینے سے، میں جب چلا تو چلا نہ گیا مدینے سے. کچھ ایسا دل کا تعلق ہوا مدینے سے، میں جب چلا تو چلا نہ گیا مدینے سے. عقیدتوں سے میرا دل تھا اس قدر سرشار، میں بیٹھ گیا جب اٹھا مدینے سے. سبحان اللہ. حضرات اس کیفیت کو وہی سمجھ سکتا ہے جس نے یا تو مدینہ دیکھا ہو یا شہنشاہ مدینہ کے لاڈلے سیدنا شیخ کی چوکھٹ دیکھی ہو. چلیں گے بغداد شریف انشاءاللہ. علماء کرام کی موجودگی ہے، آپ ذرا سا اپنی آواز کو بلند کریں. بغداد شریف جانا چاہتے ہیں انشاءاللہ، جس وقت بھی چاہیں مائک کی آواز بند کر دیں. غوث پاک کا نام آ گیا، یہ غوث پاک کی ذات پہ گفتگو ہو چکی ہے. ان کا نام خود انسائیکلوپیڈیا ہے، ان کا نام ایک ضخیم کتاب ہے. ان کا نام سیدنا شیخ کا جو نام مبارکہ ہے الحمدللہ رب العالمین خود ایک مکمل جشن ہے، مکمل ایک مجلس ہے، ایک کانفرنس ہے. نام لے لیا گیا، لنگر چلے گا، برکتیں تقسیم ہوں گی انشاءاللہ. علماء کرام میرے دل کے کارپیٹ پر بیٹھے تشریف فرما ہوں. اس قدر اخلاص اور بغیر کسی مفاد پرستی کے اس مجلس کا حصہ بننا، اللہ ان کی اس سعادت عظمیٰ کو قبول فرما لے. آیا سیدنا شیخ کی بارگاہ سے، اور گھر پہ بس گھنٹوں والی بات تھی. رہنے کے بعد میں ممبئی آیا، اور پھر یہاں سے کل صبح کو میں چلا گیا رائے پور. وہاں سے 700 کلومیٹر کا سفر کر کے جشن میں شرکت کی، اور پھر وہاں سے بھاگتا ہوا ممبئی آیا، اور ایسی کتوں کے طریقے سے بھاگتا رہا. آواز میری بغداد شریف سے متاثر رہی. حضور غوث پاک کی بارگاہ میں بیٹھے بیٹھے ایک شعر پڑھتا تھا، آپ سنیں اسے. اور گلیوں سے تو کچھ بھی نہیں لینا مجھ کو، اور گلیوں سے تو کچھ بھی نہیں لینا مجھ کو، بس تجھے دیکھنے آؤں گا چلا جاؤں گا. اور گلیوں سے تو کچھ بھی نہیں لینا مجھ کو، بس تجھے دیکھنے آؤں گا چلا جاؤں گا. اپنی دہلیز پہ کچھ دیر پڑا رہنے دے، جیسے ہی ہوش میں آؤں گا چلا جاؤں گا. اپنی دہلیز پہ کچھ دیر پڑا رہنے دے، جیسے ہی ہوش میں آؤں گا چلا جاؤں گا. آیا تو اللہ اکبر، اللہ اکبر، یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ. اور گلیوں سے تو کچھ بھی نہیں لینا مجھ کو، بس تجھے دیکھنے آؤں گا چلا جاؤں گا. اپنی دہلیز پہ کچھ دیر پڑا رہنے دے، جیسے ہی ہوش میں آؤں گا چلا جاؤں گا. خدا کی قسم سیدنا شیخ کے معاملات، ان کے فرمودات، ان کی باتیں، ان کے اقوال، ان کے خیالات، ان کی گفتگو، ان کی تقاریر. یہاں پر بہت سارے لوگ ایسے بیٹھے ہوں گے جن کے عقائد جماعت دیوبند سے ملحق ہیں، متصل ہیں، ملے ہوئے ہیں. بھائی ایک منٹ آواز کم کر دے بھیا. جو دیوبند عقیدے کے لوگ بیٹھے ہیں وہ میری بات کو سن لیں. ان کی جماعت میں ایک شخص گزرا ہے جس کو ڈاکٹر اسرار کہا جاتا ہے، جسے مفسر قرآن کہا جاتا ہے. دیوبندی عقیدے کے عالم تھے. انہوں نے سیدنا شیخ کے فرمودات کے بارے میں کیا کہا، ان علماء کے قدم کو چوم کر کے میں ایک بات عرض کرتا ہوں. ارشاد. لماتا صاحب ڈاکٹر اسرار جماعت دیوبند کا ایک شخص ہے. وہ یہ کہتا ہے کہ جیسے قرآن شریف میں داؤد علیہ السلام کے اقوال اور ان کی حکایتیں، سلیمان علیہ السلام کے اقوال اور ان کی حکایتیں موجود ہیں، ایسے ہی قرآن شریف اگر حضور سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی کے آنے کے بعد نازل ہوتا تو اس قرآن میں بہت ساری باتیں شیخ عبد القادر جیلانی کی بھی موجود ہوتی. کیا بات ہے، واہ 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 واہ. جادو وہ جو سر چڑھ کر کے، کیا بات ہے، واہ. یہ میرے شیخ کی شان ہے. آپ نے جملہ ارشاد فرمایا تھا اپنے مصاحبین سے، اپنے مریدین سے. سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی نے فرماتے ہیں کہ اے لوگو، ٹھہرا ہوا تالاب نہ بنو، بہتا ہوا دریا بنو. گفتگو سننے کے لیے سیدنا شیخ کی 70 ہزار کا مجمع ہوتا تھا. انسانوں کی تعداد 70,000 کے اوپر ہوتی تھی. باب الشیخ سے لے کر کے باب حلب تک 2.25 کلومیٹر کا رینج آتا ہے. یہ ابو خمرہ ہندی، یہ مقبر غزالی کے بیچ کا پورا بیلٹ ہے، جو آگے جا کر کے ایک بڑے چوراہے پر اوپر کبری ہے، اور پھر یہ کرکوک سلیمانیہ کردستان کا راستہ ہے، یہ کربلا حلہ، اور بعد میں موصل کا، بصرہ کا، اور آگے جا کے یہ رائٹ مڑ جاتا ہے.
یہ باب حلب کا پورا بیلٹ ہے، 2.25 کلومیٹر دور تک غوث پاک کی تقریر سننے والے لوگ بیٹھا کرتے تھے. انسانوں کی تعداد 70,000 ہوا کرتی تھی. کتنی؟ اللہ اکبر، سبحان اللہ. 70,000 کے آس پاس. اب اس کی تعداد میں کچھ بڑھائے دیتا ہوں، اپنی طرف سے نہیں. کچھ لوگ غوث پاک کے شہر میں بزنس کرنے کے لیے آتے تھے، کچھ ملاقات کرنے کے لیے آتے تھے، کچھ سیر و سیاحت کے لیے، کچھ تعلیم کی حصولیابی کے لیے، کچھ وہاں کے معاشرتی نظام سے کچھ اکتساب فیض کے لیے آتے تھے. جب وہ واپس جاتے تو غوث پاک کی بارگاہ میں آ کے بولتے تھے شیخ میں واپس موصل جا رہا ہوں، میں واپس سلیمانیہ جا رہا ہوں، شیراز، جام، کاشان جانا ہے، مجھے قاہرہ، استنبول جانا ہے، میں آپ کی تقریر اب سن نہیں پاؤں گا، دل کو بڑا درد ہو رہا ہے. تو غوث پاک فرماتے تمہیں تو پتا ہے کہ میں کس دن کس وقت تقریر کرتا ہوں؟ تو وہ کہتے جی حضور مجھے پتا ہے. تو غوث پاک فرماتے بس اسی دن اسی وقت رہنا کسی ملک میں، اپنے گھر کے قریب جہاں پر ہونا وہیں پر ایک بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے میرا نام لے کے ایک لکیر کھینچنا گولائی میں، اسی کے اندر بیٹھ جانا، رہو گے کہیں بھی میری محفل میں آ جانا. کیا بات ہے، واہ واہ واہ، سبحان اللہ. ان کی تعداد 70,000 سے زیادہ ہے، یہ اوپر جا رہے ہیں. اور جنات کتنے رہتے تھے غوث پاک کی تقریر میں بتا دوں؟ بات درمیان میں آ گئی ہے، بات وہیں پر ابھی رکی ہوئی. جناتوں کی تعداد کے بارے میں جب ایک عظیم عامل نے، ایک عظیم معوذ نے، جو تعویذ کرتے ہیں نا، یہ عملیات کی دنیا میں رہتے ہیں، اس نے اپنے عمل کے زور پر ایک اپنے جن موکل کو، خادم کو آواز دی، وہ نہیں آیا. اس نے پھر اپنے استخارے کے بعد اپنے عمل کے زور پر اپنے خادم جن کو، جنات کو بلایا، وہ نہیں آیا. اس نے پھر کوشش کی، پھر وہ نہیں آیا. بہت دیر کے بعد اس عامل کا جو خادم جن تھا، جنات تھا، وہ آیا. تو جیسے عامل نے کہا اتنی دیر سے تمہیں بلا رہا ہوں، تم کہاں تھے؟ تمہیں میں نے قید کرنے کے لیے کتنے چلے پہ چلے کیے ہیں، تم میری بات پر لبیک نہیں کہتے. تو اس جن نے کیا کہا، سنو استاد صاحب، جب میں شیخ عبد القادر جیلانی کے جلسے میں رہا کروں تو مجھے بلایا مت کیا کریں. ہائے ہائے ہائے، سبحان اللہ، مجھے بلایا مت کیا کیجیے. تو اس عامل نے کہا یہ بتایا کیا جنات بھی غوث پاک کی تقریر سنتے ہیں؟ دل کہتے سبحان اللہ کے لیے، کیا جنات بھی غوث پاک کی تقریر سنتے ہیں؟ تو اس جن نے کہا انسانوں سے زیادہ تعداد جناتوں کی رہا. ہائے 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 ہائے، سبحان اللہ، سبحان. دنیا وہابیت و دیوبندیت و سلفیت کتنی بھی محنت کیوں نہ کر لے، حضور غوث پاک کا نام، غوث پاک کے جد کا نام، غوث پاک کے رب کے فضل سے انشاءاللہ ایمان و عقیدے کی تجوری ہمیشہ سلامت رہے گی. اللہ نے اس نام کا بھرم باقی رکھا. یہ ہو گئی انسانوں کی تعداد، یہ ہو گئی جناتوں کی تعداد. اگر کہو تو بتا دوں فرشتے کتنے آتے تھے غوث پاک کی تقریر سننے کے لیے؟ سبحان اللہ. زحمت نہ ہو تو ہاتھوں کو اٹھا کے چپکے سے بول دیں لبیک یا غوث اعظم. لبیک یا غوث. یہ نعرہ یاد کر لیں، یہ بغداد جب جائیں گے انشاءاللہ بولیں، انشاءاللہ جب جائیں گے تو یہ نعرہ انشاءاللہ لگاتے ہوئے جائیں گے. انشاءاللہ چلیں گے نا انشاءاللہ؟ انشاءاللہ چلنا بھی چاہیے. غوث پاک سرکار نے اپنے مرید اور اپنے خلیفہ خواجہ ابو طلحہ بغدادی سے فرمایا تھا ایسا نہیں ہے، دیکھنا کتنے لوگ مسکراتے ہیں، ایسا نہیں ہے لوگ مجھ سے ملنے کے لیے تڑپتے ہیں، میں بھی اپنے غلاموں سے ملنے کے لیے تڑپتا ہوں. سبحان اللہ، سبحان اللہ. میرے شیخ کا یہ فرمان مبارکہ ہے. انسانوں کی تعداد 70,000 سے زیادہ، جناتوں کی تعداد انسانوں سے زیادہ. بتاؤں فرشتے کتنے رہتے تھے؟ سیدنا شیخ عبد القادر غوث پاک فرماتے ہیں جب میں تقریر کرنے کے لیے ممبر مصطفیٰ پہ آیا کرتا تھا، اور پھر جب جوش کی کیفیت میں جب میرے قال پر میرا حال غالب ہوتا، میں گفتگو کے عنفوان شباب کے وقت جب میں اپنی نگاہیں اوپر اٹھاتا تھا آسمان کی طرف، غوث پاک فرماتے ہیں تو اتنے فرشتے زمین اور آسمان کے بیچ میں معلق ٹنگے ہوئے میری تقریر کو سنتے رہتے تھے کہ مجھے آسمان دکھائی نہیں دیتا تھا. فرشتوں کی تعداد لاکھوں لاکھ کی ہوا کرتی تھی. ہفتے میں غوث پاک سرکار 3 تقریریں کیا کرتے تھے. کتنی؟ اونچی بولے. 2 تقریریں پبلک بیس پہ کرتے تھے، ایک تقریر میں صرف اولیاء کرام ہوتے تھے. وقت ہوتا تو بتاتا کہ ان اولیاء کرام میں کون کون لوگ سے ہوا. 2 تقریر پبلک بیس پر غوث پاک فرماتے تھے، اور اس میں تقریباً 400 لوگ قلم اور کاغذ، دوات اور قلم لے کے بیٹھا کرتے تھے غوث پاک کی تقاریر کو لکھنے کے لیے. اور ہر ایک محفل میں اللہ 400 لوگوں سے زیادہ لوگوں کو اپنا ولی بنایا کرتا تھا. سبحان اللہ. ہر ایک محفل میں 400 سے زیادہ جنازے اٹھا کرتے تھے. اچانک بیٹھے ہوئے لوگوں کے بیچ میں دھڑا دھڑ کوئی گرتا تھا اور چیخ و پکار کی کیفیت بلند ہوتی تھی. یہ مردان غیب رہا کرتے تھے. معلوم ہے آپ نے 40 سال تک حدیث مصطفیٰ پڑھی پڑھایا، قرآن پڑھایا. سیدنا شیخ نے ہر سال 3000 سے زیادہ اسٹوڈنٹس علماء کرام غوث پاک کے ادارے سے فارغ ہوتے تھے، جن کی تعداد تقریباً 1,20,000 کے آس پاس.
اسی ادارے سے نکلنے والے علماء کرام تھے، ایک بڑی فوج جو امام غزالی کے ادارے سے نکلنے والے علماء کرام کی ایک فوج کے ساتھ مل گئی تو سلطان صلاح الدین ایوبی کی فوج میں شامل ہوئی، بیت المقدس فتح کرنے والی ٹیم کا حصہ غوث پاک کے مدرسے کے علماء بنے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، دل سے بولے حضور غوث پاک کے فرمان پہ آئیے، بات کرتے ہیں انشاءاللہ، بہت کم وقت ہے۔ اچھا یہ بتائیں کہ آپ کے ہاں ہونے کی خبر، یہ جو نفیس بھائی بیٹھے ہیں نا، پتہ نہیں ان کو ہو کہ نہ ہو، یہاں کتنے لوگ آئے ہیں، لیکن میرا دل کہتا ہے کہ غوث پاک کو اس کی خبر ہے۔ بے شک سبحان جس کو یقین ہے ذرا زور سے بولے غوث پاک کو آپ کے ہونے کی خبر ہے کہ نہیں؟ سبحان اللہ، غوث پاک کو یہاں ہونے کی خبر ہے کہ نہیں؟ اگر کل کسی نے پروف مانگا تو کیا جواب دو گی؟ ایسی پتنگ اڑا لی گئی؟ نا 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 نا۔ ایک بات بتاتا ہوں میں آپ کو، یہ باتیں ان کی سمجھ میں آتی ہیں جن کا دل مؤدب ہوتا ہے، جن کا دل مسلمان ہوتا ہے، جن کی تنہائیاں مسلمان ہوتی ہیں، جن کی فکریں مسلمان ہوتی ہیں، جن کا سینس مسلمان ہوتا ہے۔ لاہور کے بڑے عظیم بزرگ ہیں، ان کے ایک مرید ہیں، ان کا نام ہے شیخ لال محمد بدخشانی رحمت اللہ تعالی علیہ۔ اپنے پیر کے پاس گئے اور بولے پیر صاحب مجھے کوئی وظیفہ بتا دیجئے، تو پیر صاحب نے کہا اللہ کے حکم سے ایک عمل کیا کرو۔ بولے کیا؟ بولے ہر وقت پڑھا کرو یا شیخ عبد القادر جیلانی شید اللہ۔ سبحان اللہ، ذرا ہاتھ اٹھا کے پڑھ کے بتائیں کیا پڑھنا تھا؟ یا شیخ عبد القادر۔ تقریر ہو چکی ہے، سب ہو چکی ہے، آئیے تھوڑی سی بات کر لیں، کیا پڑھا کرو؟ ایک بات، اگر کوئی غریب ہے تو میں اس سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ غوث پاک کا نام باوضو لیتا رہے، انشاءاللہ امیر ہو جائے، سبحان اللہ، انشاءاللہ امیر ہو جائے گا۔ بے وضو غوث پاک کا نام نہ لیں، سمجھ رہے ہیں آپ؟ غوث پاک سب جانتے ہیں، عقیدہ ہے آپ کا؟ الحمدللہ۔ تو غوث پاک ہے۔ قریب میں دھرول شریف ہے، راجکوٹ کے قریب میں ابھی گیا تھا بغداد شریف جانے سے پہلے، وہاں ایک بزرگ ہیں، ان کا نام ہے گام دھنی، یعنی گاؤں کے سب سے دھنی بزرگ، حضرت گاؤں دھنی، بڑے بزرگ ہیں وہ دن بھر ایک تالاب کنارے بیٹھ کے اللہ 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 کرتے تھے۔ گام دھنی سرکار، ان کا یہی کام تھا، اور پھر قریب میں ایک مسجد تھی، اس میں کام لگوا لیا، ایک مدرسہ اس کو بنوا لیا، ایک آستانہ بنوا لیا۔ شام کو اس تالاب کے کنارے سے چلے آتے گام دھنی سرکار، ابھی جا کے روزہ دیکھیں سلامت ہے ماشاءاللہ، اور آتے ایک بوریے پر بیٹھ جاتے اور ہر مزدور سے بولتے تیری مزدوری؟ وہ کہتا حضور 5 روپے، تو نیچے سے بوریے سے نکال کے 5 روپے اسے اٹھا کے دے دیتے تھے، 5 روپے نکال کے بوریے سے اسے دے دیتے۔ جو بھی مزدور آتا، لوگ پریشان کہ دن بھر تو یہ اللہ اللہ کرتے ہیں اور بوریا یہیں ٹنگا رہتا ہے، جیسے بوریے کو بچھایا بیٹھے، پیسے بوریے سے نکال کے دینا شروع کر دیتے ہیں۔ 2-3 مزدور نے پلاننگ کی، یار سارا مال تو اسی بوریے کے نیچے، یہ روزانہ 5 روپے کا جھمیلا ختم کرو، رات میں اس کو کھود کر کے پورے پیسے نکال لیتے۔ 2-3 مزدوروں نے پلاننگ کی اور جہاں سرکار گامدنی سرکار بیٹھتے تھے وہیں پر آئے اور بوریے کو ہٹایا اور کھودنا شروع کیا۔ پانی نکل آیا لیکن پیسے نہیں نکلے، تھک گئے وہ، مٹی برابر کی، صبح کا وقت ہوا، مٹی برابر کی بوریوں کو وہیں سے رکھ دیا۔ صبح سرکار گامدھنی سرکار آئے نا تو تالاب کنارے چلے گئے، اللہ اللہ اللہ، کیسے پڑھ کے بتائیں؟ اللہ 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 کرتے رہے۔ شام ہوئی، مغرب کے ٹائم نماز پڑھ کے پھر تشریف لائے اور مزدوروں کو لائن میں کھڑا کر دیا، بولے آ جاؤ۔ جب سارے مزدور آگے، بولے کتنے پیسے؟ بولے 5 روپے، اسی بوریے سے 5 روپے، اسی بوریے سے 5 روپے، اسی بوریے سے 5 روپے۔ جب اس کی باری آئی جس نے رات میں کھدائی کی تھی، جب وہ سامنے آیا تو آپ نے اسے دیکھا، کہا کتنے پیسے ہوئے؟ کہا 5 روپے۔ آپ نے اس بوریے سے 10 روپے نکالے اور فرمایا یہ 5 روپے زیادہ کیوں ہیں؟ کہا تم نے رات میں بڑی محنت کی ہے۔ کیا بات ہے، واہ واہ واہ، کیا مطلب؟ جب ان کے گدا بھر دیتے ہیں شاہ زمانہ کی جو، سبحان اللہ، محتاج کا جب یہ عالم ہے، مختار کا عالم۔ اللہ کے دوستوں کی بڑی شان ہے، قرآن کہتا نہیں اللہ کے ولیوں کو کسی چیز کا کوئی خوف ہی نہیں ہے۔ جب ولیوں کو کسی چیز کا خوف نہیں تو ولیوں کے سردار کو کس چیز کا خوف ہے؟ کیا بات ہے، سمجھ رہے ہیں؟ ولیوں کے سردار کو کس چیز کا خوف ہوگا؟ سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی دیکھتے کتنا ہے، سنتے کتنا ہے، جانتے کتنا ہے؟ آپ کے ہونے کی خبر غوث پاک کو ہے کہ نہیں؟ جس کا عقیدہ ہے ذرا ہاتھ اٹھا بتائے، ہے ماشاءاللہ؟ سنیں، جو یہ کہتا ہے یہ خبر نہیں ہے، میں چاہتا ہوں کہ وہ ذرا سا تنہائی میں سوچے، وہ کس پر حملہ کر رہا ہے، وہ کس پر اٹیک کر رہا ہے۔ شیخ لال محمد بدخشانی وہ فرماتے ہیں میرے پیر نے مجھ سے کہا کہ ایک وظیفہ کیا کرو۔ کون سا وظیفہ تھا؟ یا شیخ عبد القادر جیلانی شید اللہ، یا شیخ عبد القادر جیلانی شید اللہ۔ وہ کہتے ہیں کہ میں وظیفہ پڑھتا رہا، کئی سال ہو گئے۔ ایک دن میرے دماغ میں بات آئی، لال محمد بدخشانی کہتے ہیں، میرے دماغ میں بات آئی کہ پتہ نہیں
غوث پاک کو میں اتنے سالوں سے یاد کرتا ہوں، میرے یاد کرنے کی خبر شیخ عبد القادر جیلانی کو ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی؟ بات لاہور کی ہو رہی ہے، تقریباً 2500 کلومیٹر کا فاصلہ اور بھی زیادہ بغداد شریف کا۔ بدخشانی فرماتے میں نے صرف یہ سوچا تھا کہ پتہ نہیں میرے یاد کرنے کی خبر بغداد کے شہنشاہ کو ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی۔ بس اسی رات جب میں سویا تو میں نے اپنے آپ کو ننگے سر ریگستان میں پایا، جیسے میں ریگستان میں ننگے سر کھڑا تھا، سامنے شیخ عبد القادر جیلانی موجود۔ سبحان اللہ، دل پہ ہاتھ رکھ کے بتائیں آ سکتے ہیں کہ نہیں؟ بے شک آپ آ سکتے ہیں تو غوث پاک کیوں نہیں آ سکتے؟ ہاں سمجھ رہے ہیں؟ بولے جیسے میں ننگے سر کھڑا ریگستان میں، سامنے شیخ عبد القادر جیلانی تشریف لائے، اور جیسے آئے نا تو میں نے سلام کیا، غوث پاک نے میرے سلام کا جواب دیا، فرمایا بدخشانی تم ہو؟ فرمایا جی حضور میں ہوں۔ غوث پاک نے مسکرا کے فرمایا، دیکھنا کتنے لوگ سبحان اللہ کہتے ہیں۔ سرکار غوث اعظم نے فرمایا کہ بدخشانی تم کیا سمجھتے ہو، تمہاری یاد کرنے کی خبر مجھے نہیں ہوتی، سن جب تک میں تجھے یاد نہیں کرتا تو مجھے یاد نہیں کرتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، واہ واہ واہ، زندہ باد، زندہ باد، بولو سبحان اللہ، جزاک اللہ، جزاک اللہ۔ جب تک میں تجھے یاد نہیں کرتا تو مجھے یاد نہیں کرتا۔ لیکن یہ بتا بدخشانی، تو ریگستان میں ننگے سر کھڑا ہے، تو ننگے سر کھڑا ہے، تیرے یہاں ننگے سر کھڑے ہونے کی بھی خبر مجھے ہو گئی، تو مجھے یاد کرتا، یہ خبر تو مجھے ہے ہی ہے، تیرے ننگے سر کھڑے ہونے کی بھی خبر مجھے ہو گئی، ماشاءاللہ۔ بیٹا بیٹھو بیٹا زینب، تیرے یاد کرنے کی خبر بھی مجھے ہو گئی۔ اتنا کہا غوث پاک نے پھر فرمایا اے بدخشانی تو ننگے سر ہے، میں تیرے لیے بغداد شریف سے امامہ شریف لایا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، یہ کہہ کہ غوث پاک نے اپنا امامہ شریف جو ہاتھ مبارک میں تھا دستے پاک میں یوں اٹھا کے یوں پھینکا، لے اسے لے لے بدخشانی، پہن لے۔ کہتے ہیں جیسے میں نے ہاتھ بڑھایا میری آنکھ کھل گئی، خواب کا سلسلہ ٹوٹ گیا تھا، غوث پاک سرکار تشریف لے جا چکے تھے اور میں ریگستان میں تھا اور پھر نکل کے اپنے گھر میں آیا۔ جیسے میں نے خواب کا سلسلہ ٹوٹا ہوا دیکھا تو میں نے کیا دیکھا کہ میرا گھر مہک رہا ہے، سبحان اللہ، میرے جسم سے خوشبو آ رہی ہے، میرے گھر کی دیواریں مشکبار ہیں۔ مجھے فوراً آواز دی میرے پیر کے خادم نے، جا کے بدخشانی کو بلا کے لاؤ۔ میں اپنے پیر کی بارگاہ میں آیا، جیسے مجھے میرے پیر نے دیکھا فرمایا بدخشانی کیا رات میں غوث پاک کی زیارت کی ہے؟ ہائے ہائے ہائے، سبحان اللہ، ذرا محبت سے بولے سبحان اللہ، کیا سبحان سیدنا شیخ کی زیارت فرمائی ہے؟ بولے جی حضور۔ تو فرمایا پیر صاحب نے، دیکھیں بھائی یہ غلاموں کا عالم ہے، یہ ولیوں کا عالم ہے، تو ولیوں کے سردار کا عالم کیا؟ بدخشانی کے پیر نے کہا سن، تجھے حضور غوث پاک نے کوئی گفٹ دیا؟ تجھے حضور غوث پاک نے کوئی تحفہ دیا؟ تجھے حضور غوث پاک نے کوئی عظیم نعمت دی؟ بولے زیارت کرا دی، اس سے بڑی نعمت کیا ہوتی ہے؟ بولے کچھ تحفہ دیا اس کے ساتھ ساتھ؟ فرمایا ہاں حضور۔ بولے کیا؟ بولے امامہ شریف دیا تھا۔ بولے پھر کیا کہا تھا؟ بولے لے امامہ شریف، اسے لے لے۔ بولے پھر؟ بولے جیسے میں نے امامہ شریف لینے کے لیے ہاتھ بڑھایا تو میری آنکھ کھل گئی۔ بولے امامہ شریف غائب، غوث پاک غائب۔ تو پیر صاحب نے کہا وہ امامہ شریف غوث پاک مجھے دے کے گئے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، اور فرمایا کہ اے بدخشانی کہ پیر اس امامہ شریف کو اپنے مرید بدخشانی کو دے دینا، اس سے پھر یہ کہنا جب تک شیخ عبد القادر اسے یاد نہیں کرتا تب تک وہ شیخ عبد القادر کو یاد نہیں کرتا۔ کیا بات ہے، واہ 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 واہ، ولیوں کے سردار کی شان مبارکہ ہے۔ کیا فرمایا غوث پاک نے؟ اس بات کو سنیں، 1,20,000 سے زیادہ اسٹوڈنٹس غوث پاک کے ادارے سے فارغ ہوئے، 5,000 لوگوں نے غوث پاک کے ہاتھ مبارکہ پہ کلمہ پڑھا ہے۔ کتنے لوگوں نے؟ اونچی بولیں۔ 1,00,000 سے زیادہ شرابیوں نے، زانیوں نے، چوری کرنے والے، غیبت کرنے والے، حاسدین نے غوث پاک کے دستے مبارکہ پہ سچی توبہ کی بھیک پائی ہے۔ سب سے پہلی توبہ کا شرف پانے والے شخص کا نام ہے احمد بدوی، جو ہمدان کے کیچڑ زدہ زمین پر غوث پاک کے ہاتھ پہ ایک جملے بولنے پر آپ کو توبہ کا فیض ملا تھا۔ میں نے پوچھا تھا ایک درویش سے، حضور غوث پاک کی سب سے بڑی کرامت کیا ہے؟ بتا دوں؟ سبحان کاٹ نہیں سکتا۔ بہت ساری باتیں لوگ کرتے ہیں ہم لوگوں کے بارے میں، ایسا ویسا بولتے ہیں۔ خدا کی قسم جو قاری صاحب نے کہا میں ادھر تو نہیں جاؤں گا، لیکن اتنا ہے کہ غلاف کعبہ تھام کے بول سکتا ہوں جتنی باتیں میں نے غوث پاک کے حوالے سے کی ہیں نا، ان ساری باتوں کے دلیل، اس کے دلائل میرے پاس موجود ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان جا اللہ، چھوڑ دیا حافظ قرآن سمجھ کے۔ بس اتنی سی گزارش۔ ہاں جو تکلیف زیادہ پہنچاتا ہے اس کے لیے دعا ضرور کرتا ہوں غوث پاک کی جالی پکڑ کے، اللہ اس کے دل میں غوث پاک کی محبت دے تاکہ اسے غوث پاک کی عظمت کی کے سمندر کی کوئی ایک قطرے کی چھینٹ کی برکتیں اسے میسر آ جائیں۔
آمین کہہ دیں انشاءاللہ. اختلافات میں مت جائیں آپ. کیا فرمایا حضور غوث پاک نے؟ بہتا ہوا دریا بنو، ٹھہرا ہوا تالاب نہ بنو. یہی وہ قول مبارکہ تھا جس پر خود شیخ نے عمل کیا تو 1 لاکھ سے زیادہ چوری کرنے والے لوگوں نے توبہ کی توفیق پائی ہے. بے شک. کیوں کہا غوث پاک نے؟ اس لیے فرماتے ہیں کہ اگر بہتا ہوا دریا بنو گے تو ہزاروں نالیوں کو پاک اور صاف کر دو گے. کیا بات اگر ہے. ٹھہرا ہوا تالاب بنو گے 2-4 نالیوں کے پانی سے گندے ہو جاؤ گے. اگر وقت ہوتا تو بتاتا کہ غوث پاک کی بارگاہ میں بڑے بڑے کرمنل، بڑے بڑے قاتل، بڑے بڑے چور، بڑے بڑے شرابی آتے تھے اور انہیں کیا فیض ملتا تھا اور پھر اپنی سچی توبہ کی راہ کے وہ مسافر بن جاتے تھے. غوث پاک کی جو سب سے بڑی کرامت ہے وہ 2 ہے. کتنی؟ ہاتھ اٹھا کے بتائیں کتنی؟ 2. میں نے پوچھا تھا عظیم بزرگ سے غوث پاک کی سب سے بڑی کرامت، تو فرماتے 2 کرامت ہے. آپ کا دل بولے گا سبحان اللہ. آپ سمجھ رہے ہیں کہ مرغے کو زندہ کرنے والی روایت ہے؟ آج سمجھ رہے ہیں وہ کشتی کو نکالنے والی روایت؟ نہ یہ بہت چھوٹی چیز ہے. غوث پاک کے لیے معمولی بات ہے، بہت معمولی بات ہے. ان کے لیے بہت. وہ معلم الاولیاء ہیں، قطب الانس والجن ہیں، وہ قطب اللوح والقلم ہے شیخ عبد القادر. وہ سلطان الرجال ہے سیدنا شیخ عبد القادر. بہت اچھے. جو چاہے کہیں اپنے بارے میں، دم میں جو چاہے کرے دور ہے. حق ہے. سبحان اللہ. شعر کیوں کہا میرے امام نے؟ غوث پاک کی 2 سب سے بڑی کرامت ہے. بتا دوں کوئی خاموش بھی نہیں رہے گا. فرماتے ہیں صوفیاء کرام، ایک کرامت یہ ہے کہ غوث پاک نے کبھی جھوٹ نہیں بولا. دوسری کرامت ہے کہ غوث پاک نے کبھی حرام نہیں کھایا. کیا بات ہے. واہ 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 واہ. زندہ یہ ہے باد. حضور غوث پاک کی. سبحان اللہ. سبحان ہمیشہ اللہ. سچ بولتے رہے اور ہمیشہ حلال کھاتے رہے. اگر آپ قادری ہو تو انشاءاللہ دعا کرو اس پر ہم اور آپ دونوں عمل کریں گے. علماء کرام کی موجودگی میں وعدہ کریں انشاءاللہ ہمیشہ سچ بولتے رہیں اور حلال. ہاتھوں کو اٹھا کے بولے انشاءاللہ. انشاءاللہ. میں نے پوچھا تھا الہ آباد کے ایک درویش سے، لوگ بدعقیدہ کیسے ہوتے ہیں؟ لوگ اپنی نمازوں کو بدعقیدوں کے پیچھے کیوں ٹرانسفر کرتے ہیں؟ لوگ حضور کی شان میں توہین کیوں کرتے ہیں؟ آپ نے فرمایا حرام کھانے کی وجہ سے. جس کے دسترخوان پر حرام لقمے آئیں گے نا اس کے اندر حرام خون بنے گا، پھر اس کا دل حرام کا مرکز ہو جائے گا، اور جس کے دل پر حرام کی مہر لگ جائے گی اللہ اس دل سے اپنے حبیب کی محبت نکال لیتا ہے. مشکل ہو جاتا ہے جب تک کسی عظیم شیخ کی صحبت نہ ملے. سمجھ رہے ہیں؟ تو دعا کرو سچ بولتے رہیں گے اور حلال کھاتے رہیں گے انشاءاللہ. سچ بولتے رہیں گے اور حلال کھاتے رہیں گے. سیدنا شیخ کی شان مبارکہ دیکھیں. آپ کے اندر ایک کیفیت تھی. آپ کے اندر آپ گرمی تھوڑی سی محسوس کرتے ہیں اس وقت جو ٹمپریچر ہے 25-30 کے آس پاس. حضور غوث پاک سرکار کو ہمیشہ گرمی کا احساس ہوتا تھا. کبھی غوث پاک کو سردی نہیں لگتی تھی. اگر دل کہے تو سبحان اللہ کہے. واہ واہ واہ. کبھی غوث پاک کو سردی نہیں لگی. جب بغداد شریف میں آج کی اس دور کے حساب سے مائنس ٹمپریچر ہوتا تھا اس وقت بھی غوث پاک سرکار ایک ہلکا سا کرتا مبارک پہنتے تھے. پورے بغداد والے سوٹر گرم اونی لباس پہنتے تھے اور غوث پاک بالکل ہلکا سا مارکین کا کپڑا پہنتے تھے. اور خادم غوث پاک کے لیے پنکھا جلا کرتے تھے اور سیدنا شیخ اپنی شان کے مطابق بیٹھا کرتے تھے گرمی کے موسم. سردی کے موسم میں گرمی کا تاثر قائم کرتے ہوئے. ایک بات اور بتا دوں آپ کو، کبھی طالب علمی کے دور میں غوث پاک سرکار نے اونی کپڑا ایسے ہی شاذ و نادر کبھی پہن لیا بس پوری لائف میں 91 ایئرز میں. ورنہ غوث پاک کبھی جیکٹ، کبھی سوٹر، کبھی اونی لباس نہیں پہنتے تھے. کبھی پہن لیا تو پہن لیا دوران طالب علم. ایک بات اور بتا دوں خوشخبری کی، حضور غوث پاک نے کبھی زمین پر تھوکا نہیں. اللہ اللہ اللہ. اگر دل کہے تو ماں باپ کی مغفرت کے لیے بولو سبحان اللہ. اہل فلسطین کے لیے بولو سبحان اللہ. سبحان اللہ. علماء کرام کی قلیل تنخواہوں کی برکت کے لیے بولو سبحان اللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. چلیں گے نا بغداد. کبھی حضور شیخ عبد القادر جیلانی زمین پر تھوکتے نہیں تھے. میں نے پوچھا تھا ایک عظیم بزرگ تھے، حضور سیدنا شیخ زمین پر کیوں تھوکتے نہیں تھے؟ تو آپ نے فرمایا تھا کہ اللہ نے غوث پاک کے تھوک شریف میں ولایت رکھی تھی اور ولایت زمین پر بہائی نہیں جاتی. کیا بات ہے. واہ واہ واہ. یہ سیدنا شیخ کی شان مبارکہ تھی. کبھی آپ نے اونی لباس بچپن میں پہنا تھا، بس بچپن میں جب آپ تعلیم حاصل کرتے تھے کبھی پہنا، اس کے بعد نہیں پہنا. نہ تو مدائن کے جنگل میں پہنا 25 سال تک اور نہ ہی 41 ایئرز آپ نے جو باب الشیخ میں گزارا تقریباً. ایک مرتبے کی بات ہے، سنیں آپ توجہ کے ساتھ. ایک مرتبے کی بات ہے، سیدنا شیخ اونی لباس ہلکا سا موٹا لباس پہن کے اپنے کچھ اسٹوڈنٹس کے ساتھ اپنی ہم جماعت طلباء کرام کے ساتھ میں سفر کر رہے تھے. اپنے اس وقت کے روضہ شریفہ سے 1 سے 1.5 کلومیٹر کے فاصلے پر نہر دجلہ ہے، اسی کے قریب سے کنارے سے چل رہے تھے. سامنے آپ کے استاذ شیخ حماد دباس چل رہے تھے. اچانک سردی بہت زیادہ تھی. شیخ حماد دباس پلٹے اور شیخ عبد القادر جیلانی کو دیکھا اور اپنے داہنے ہاتھ سے اتنی زور سے دھکا مارا غوث پاک کو
کہ سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی نہر دجلہ میں گر پڑے. جب گر پڑے تو امامہ شریف بھیگ گیا میرے شیخ کا, اونی جبہ شریف بھیگ گیا میرے شیخ کا. آپ نے بڑی مشکلوں سے اپنے آپ کو باہر نکالا اور اپنے امام شریف کو نچوڑا, اور پھر آپ نے اپنے لباس کو اتارا, اسے نچوڑا, پھر ویسے ہی سردی میں بھیگے ہوئے لباس کو پہن لیا. آپ کے جو اسٹوڈنٹس تھے, طلباء کرام تھے ساتھ کے, ہم جماعت جو تھے نا کلاس فیلو, ان لوگوں نے غوث پاک کی اس پریشانی کو دیکھ کے مذاق اڑایا. تو استاد شیخ حماد عباس نے کہا خبردار شیخ عبد القادر کا مذاق نہ اڑاؤ, میں نے اس کے صبر کا امتحان لیا ہے, میں نے اس کے صبر کا امتحان لیا ہے. چیپٹر کلوز. شیخ حماد عباس کا انتقال ہو گیا. سنیے آپ شیخ کے مراتب ظاہری باطنی کے بارے میں کون بتا سکتا. فرماتے ہیں صوفیہ کرام کی غوث پاک کا اتنا بڑا مرتبہ ہے, دیکھنا کتنے لوگ سمجھتے ہیں اتنا بڑا مرتبہ غوث پاک کا ہے کہ ابھی مرتبے کو بھی پتا نہیں کتنا بڑا مرتبہ. کیا بات ہے, ہائے 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 ہائے, ابھی مرتبے کو بھی علم نہیں شیخ کا مرتبہ کتنا بڑا ہے. سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی فرماتے ہیں میں اپنے مرید اپنے خادم شیخ بقا بن بطور, یہ مرید تھے شیخ ابو الوفا, بڑے عظیم بزرگ گزرے ہیں بغداد شریف میں, ان کے مرید تھے شیخ بقا, خادم تھے سیدنا شیخ کے. میں ان کے ساتھ چل رہا تھا, اچانک ایک قبرستان پڑی, بتاتے ہیں شونیزیا کا علاقہ ہے. حضور غوث پاک سرکار اتر گئے قبرستان میں, فرمایا بقا یہیں کھڑے رہو. بقا بن بطور کھڑے تھے. سیدنا شیخ اس قبرستان کے قریب گئے. آج کی کتاب نہیں ہے, یہ کتابیں بریلی میں نہیں چھپی, یہ کتابیں اس وقت چھپی ہیں, واقعات اس وقت ہوئے ہیں جب بریلی کا بے بھی نہیں پیدا ہوا. سمجھ رہے ہیں, بریلی کے بے پہ زبر بھی نہیں تھا. ہم بیچ میں بریلی کو لے آتے ہیں, نہ یہ اس وقت کی بات ہے. سینکڑوں سال پہلے کے مورخین نے اپنی کتابوں میں اس کے تذکرے کیے. سیدنا شیخ قبرستان میں گئے, ایک قبر کے پاس بیٹھ گئے. تھوڑی دیر آنکھ میں آنسو آئے, پھر اپنے ہاتھوں کو اٹھا لیا. خلاف معمول دعا کرتے رہے, دعا کرتے رہے. میرے شیخ دعا کرتے رہے, بہت دیر تک دعا کرتے رہے. بقا بن بطو کہتے ہیں کہ خلاف معمول مجھے عجیب سی تکلیف ہوئی. میرے شیخ اس وقت ایک قبر کے قریب بیٹھے ہوئے, بہت دیر کے بعد اپنے چہرے پر اپنے مبارک ہاتھوں کو پھیرا, سلام کیا اور واپس آ گئے. میں نے کہا شیخی معذرت چاہتا ہوں, آپ کبھی اتنی دیر تک کسی قبر کے پاس نہیں بیٹھتے ہیں, آج اس قبر کے پاس بیٹھے تھے, وجہ کیا ہے, بیس کیا ہے, ریجن کیا ہے؟ تو سیدنا شیخ فرماتے ہیں یہ قبر میرے استاذ شیخ حماد عباس کی ہے. کم سے کم نام سن کے سبحان اللہ کہتے ہیں, ورنہ بیٹھے رہیں مجھے خاموشی سے. جس وقت اشارہ ہوگا مائک کی آواز بند کر دیجئے گا, بس دعا کرو انشاءاللہ. 2 کام پر عمل کریں گے, سچ بولتے رہیں گے اور یہ 2 کام کرنا آپ کی ذمہ داری. اگر ان کاموں سے پھسل گئے تو اولادوں کے لیے پھر اپنی مغفرت کا سامان انہیں مت تصور کیجئے گا. بھول جائیے وہ دن جب تمہیں ایمان ملا, بھول جائیں ہم وہ دن جب ہمیں ایمان کی سل ملی, ہم اسے سنبھال نہ پائے اور برف کی صورت میں یہ پگھل گئی. دعا کرے اللہ ہم سب کو دسترخوان پر حلال رزق کا نور عطا فرمائے, آمین آمین کہہ دیں. سیدنا شیخ سے پوچھا بقا بن بطو نے کہ شیخی کیا بات ہے, آپ نے اس قبر کے قریب بیٹھ کے اتنی دیر تک کچھ دعا کی, روئے بھی, اپنے ہاتھوں کو اٹھایا. تو سیدنا شیخ نے فرمایا یہ قبر میرے استاذ شیخ حماد عباس کی ہے. تو شیخ نے فرمایا کہ تمہیں پتا ہے بقا, جب میں قریب سے گزرا تو میں نے قبر کے اندر کے احوال دیکھ لیے, اندر کی کیفیت میں نے دیکھ لی. دیکھ سکتے ہیں کہ نہیں؟ بے شک. اونچی بولے, کیا عقیدہ ہے, ماشاءاللہ. اس پر بات کرنا بھی وقت نہیں ہے, دیکھ سکتے ہیں. کشف قبور کا انہیں علم تھا, الہامی کیفیت کے مالک تھے. فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا تو میرے استاذ کی جو قبر تھی وہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنی ہوئی تھی. سبحان اللہ, جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنی ہوئی تھی. جب میں نے غور سے دیکھا تو میرے استاذ کے جسم پر جو لباس تھا وہ جنتی تھا. سبحان اللہ, سبحان اللہ. ان کے سر پر جو تاج تھا وہ تاج بہشت تھا, وہ جنتی تاج مبارکہ تھا. پورا جسم ان کا مسکرا رہا تھا. لیکن جب میں نے غور سے دیکھا اپنے استاد شیخ حماد عباس کو تو ان کا ایک ہاتھ خراب تھا, ایک ہاتھ ان کا وکلانگ تھا, معذور تھا, وکلانگ تھا, یہ شل ہو چکا تھا. اور مجھے دیکھا تو آنکھوں میں آنسو آ گئے. میں نے کہا استاذی, فرمایا عبد القادر جیلانی. میں نے کہا آپ کا یہ جو آپ کا جو گھر ہے, حجرہ ہے, یہ قبر ہے آپ کی, یہ تو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے. فرمایا الحمدللہ. میں نے کہا لباس پر یہ آپ کے جس پر یہ لباس جنتی ہے؟ فرمایا الحمدللہ. میں نے کہا تاج؟ بولے جنتی ہے, اللہ نے مجھے بخش دیا ہے. بولے پھر یہ آپ کے ہاتھ میں کیا ہوا؟ آپ کا ہاتھ یہ شل ہو چکا ہے, یہ معذور ہو چکا ہے, وکلانگ ہو چکا ہے. تو شیخ حماد عباس نے کیا کہا, صاحبو سنو, اللہ اکبر, حضور کی توہین پر کیا سزا ملے گی. ابھی تو ان کے لاڈلے بیٹے کی بات چل رہی.
کہتے ہیں کہ جب مجھے اللہ کے حضور پیش کیا گیا، شیخ حماد دباس کہتے ہیں، اللہ نے فرمایا حماد دباس تو بخش دیا جائے گا، تیری نیکیاں، تیری تلاوتیں، تیرا زہد، تیری شب بیداری، خدمت خلق، قرآن شناسی، تفسیر شناسی تجھے بخش دے گی، لیکن اے حماد دباس میں تیرے داہنے ہاتھ کی طاقت چھین لوں گا۔ میں نے کہا میرے مولا کیوں؟ تو اللہ نے فرمایا تھا اے حماد دباس تو نے بغداد میں نہر دجلہ کے قریب میں اسی ہاتھ سے میرے عبد القادر کو دھکا مارا تھا، تجھے جنت میں ڈال دوں گا لیکن یہ ہاتھ تجھے واپس نہیں کروں گا، تو نے میرے حبیب کے جسم کو تکلیف میں ڈالا ہے۔ کہتے بس اس وقت سے میں باغ بہشت میں ہوں لیکن میرے بازوؤں کی طاقت چھین لی گئی ہے۔ شیخ بقا کہتے ہیں پھر حضور تو غوث پاک فرماتے مجھ سے دیکھا نہ گیا، میں نے اپنے ہاتھوں کو اپنے اٹھا لیا دعا کے لیے، اپنے شیخ کے ہاتھ کی سلامتی کی دعا کر دی، میں نے اپنے ہاتھوں کو اٹھا کے دعا مانگنی شروع کر دی۔ اگر دل کہے تو سبحان اللہ کہنا۔ سیدنا شیخ فرماتے ہیں میں اس قبر میں شونیزیا قبرستان کی قبر میں اپنے استاد شیخ حماد دباس کے ایک ہاتھ کی سلامتی کی دعا کر رہا تھا، آواز جہاں تک پہنچے وہاں کی آواز آنی بھی چاہیے، میں دعا کر رہا تھا اور 5000 فرشتے، 5000 اولیاء کرام اپنی اپنی قبروں میں کھڑے ہو کے میری دعا پر آمین کہہ رہے تھے۔ بولے میرے مولا میری دعائیں نہیں، شیخ عبد القادر کی دعا قبول فرما لے، تیرے حبیب کا حبیب آج وجد کی کیفیت میں ہے، کرم فرما دے۔ سیدنا شیخ فرماتے میری دعا پر 5000 اولیاء آمین کہہ رہے تھے، اور اے بقا سن، جب تک میرے شیخ کا ہاتھ واپس نہ آ گیا عبد القادر نے اپنے ہاتھ کو چہرے پر نہیں پھیرا۔ اللہ کیا اللہ، بات ہے، واہ واہ واہ، حکم نافذ ہے تیرا، خامہ تیرا سیف تیری، واہ واہ واہ، کھاما تیرا سیف تیری، دم میں جو چاہے کرے۔ سبحان اللہ۔ یہ 100 سال پہلے کا شعر ہے، 100 سال کے بعد تازہ ہے، 100 سال کے بعد بھی یہی کہا جائے گا، دم میں جو چاہے کرے۔ بے شک حق ہے، 100 سال کے بعد بھی یہی کہا جائے، دم میں جو چاہے کرے، دور ہے شاہ تیرا۔ خدا یہ قسم، صوفیہ کہتے ہیں اگر روئے زمین پر کوئی اللہ کا ولی نہ ہوتا، کوئی روئے زمین پر اللہ کا دوست، اللہ کا ولی نہ ہوتا، اللہ کے حکم سے باذن اللہ نظام کائنات کو چلانے کے لیے اگر صرف شیخ عبد القادر ہوتے تب بھی اللہ کے اس مبارک کام میں رکاوٹ نہ۔ سبحان اللہ، دم میں جو چاہے کرے، دور ہے شاہ تیرا۔ سبحان اللہ۔ سیدنا شیخ کے ادارے سے 1,20,000 کے آس پاس اسٹوڈنٹس فارغ ہوئے۔ علماء کرام کے قدم کو چوم کے ایک بات کہتا ہوں، سب سے آخری طالب علم کے ساتھ غوث پاک نے کیا سلوک کیا، ہمیں غوث پاک کی اس سنت کو زندہ رکھنا ہے۔ سیدنا شیخ کے ادارے میں سب سے آخر میں انتقال سے کچھ مہینہ پہلے ایک عظیم بزرگ ہیں، وہ آئے، کہتے ہیں میں نے شیخ سے کہا مجھے حضور برکتاً حدیث شریف پڑھا دیجئے۔ سیدنا شیخ نے فرمایا پڑھ لو، میرے پاس وقت بہت کم ہے۔ سیدنا شیخ نے اپنے اس بزرگ طالب علم کو، شاگرد کو حدیث مصطفیٰ پڑھاتے تھے۔ معلوم ہے وہ رو کے کہتے ہیں سیدنا شیخ کے انتقال کے بعد غوث پاک کی مجلس میں بیان کر رہے تھے، بولے میں غوث پاک کا مرید تھا، غوث پاک کا غلام تھا، شاگرد تھا، میں ان کی جوتیوں کے گرد و غبار کو اپنی پیشانی پر سجاتا تھا، لیکن معلوم ہے غوث پاک میرے ساتھ کیا سلوک کرتے تھے۔ کہا جب میرا چراغ بجھ جاتا تھا تو اپنے ہاتھوں سے غوث پاک چراغ میں تیل ڈالا کرتے تھے، میرے لیے چراغ کی روشنی کا انتظام کرتے تھے، جب تک میں غوث پاک کی بارگاہ میں رہتا تھا میری غوث پاک خدمت کیا کرتے تھے، میرے لیے قیام و طعام کا انتظام کرتے تھے، میرے کھانے پینے کا انتظام کرتے تھے۔ یہ سیدنا شیخ کا معمول تھا اپنے شاگردوں کے ساتھ۔ دعا کرو کہ یہی رویہ ہماری جماعت کے اس مستند ممبر پر جو بیٹھی ہوئی شخصیتیں ہیں یہ بھی اپنے طلباء کرام کے ساتھ یہ سلوک کرے، تاکہ سیدنا شیخ کی بارگاہ سے یہ فیض بھی انہیں وافر مقدار میں مل جائے۔ 5000 عیسائیوں اور یہودیوں نے کلمہ پڑھا، کتنے؟ ہم 5 لوگوں کو وضو کا طریقہ نہ بتا پائے۔ کوئی نمازی ہمارے پاس آ کے بیٹھ گیا تو بے نمازی ہو گیا، کوئی سچ بولنے والا ہمارے پاس بیٹھ گیا تو جھوٹ بولنے کا عادی ہو گیا، کوئی اچھا انسان میرے پاس سے گزرتا ہے تو بھی بروں لوگوں کی ہوا تقسیم کرنے والوں میں شامل ہو جاتا ہے۔ لیکن شیخ کی شان کیا تھی؟ 5000 عیسائیوں نے، یہودیوں نے غوث پاک کے مبارک ہاتھ پہ اسلام قبول کیا ہے۔ کتنے؟ اونچی بولے، ہاتھوں کو اٹھا کے بولے کتنے؟ کیسے غوث پاک سرکار کی تبلیغ کا اثر ان پر ہوتا تھا بتا دوں؟ لوگ توبہ کیسے کرتے تھے، غوث پاک کے غلام کیسے ہوتے تھے۔ ہم آج جب کھانے کا شوق ہوتا ہے تو ہوٹلوں پہ جاتے ہیں، باہر کی ٹیبل پر بیٹھتے ہیں، گرم گرم میں ہمارے سامنے ڈش ہوتی ہے اور رکشے والے، غریب لوگ، اخبار بیچنے والے، یتیم بچے ہمارے سامنے کھڑے ہو کے بھیک مانگتے ہیں، ہم گرم گرم روٹیاں کھاتے رہتے ہیں اور انہیں دکھاتے رہتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ کھانے سے پہلے بھی ہم دوائیں کھاتے ہیں اور کھانے کے بعد بھی دوائیں کھاتے ہیں۔ صوفیہ کہتے ہیں پہلے کے دور میں لوگ تھے لیکن اتنی ہاسپٹل نہیں تھی۔ میں نے کہا کیوں؟ تو بولے بات یہ کہ پہلے کے دور میں لوگ کھلا کے کھاتے تھے، اب لوگ دکھا کے کھاتے ہیں۔
سمجھ جاؤ اگر قادری ہو تو اس حوالے سے قادری بخیل نہیں ہوتا، قادری سخی ہوتا ہے، قادری کنجوس نہیں ہوتا، قادری کھلا کے کھاتا ہے، قادری پلا کے پیتا ہے، قادری پہنا کے پہنتا ہے۔ یاد رکھنا کوئی آپ کے آس پاس کوئی ہندو گھر بھی ہو، اس کی بچیاں بڑی ہوں تو یاد رکھنا اس کی شادی کی فکر اس کے باپ سے زیادہ آپ کو ہونی چاہیے۔ حضور غوث پاک سرکار کا ایک قول تھا، اپنے ادارے کے فارغ ہونے والے علماء کرام سے کہتے تھے، سنیں آج ہندوستان میں ہم بات کرتے ہیں ذرا سی اختلافات کی، وہ ہندو ہے وہ مسلمان ہے، بات کرتے ہیں۔ حضور غوث پاک اپنے شاگردوں سے فرماتے تھے، جہاں جس ملک جس شہر میں جانا وہاں غیر مسلموں کے ساتھ رواداری برتنا۔ یہ جملے کتابوں میں لکھے ہوئے ہیں، ہندوؤں کے ساتھ بھی بھائی چارگی قائم کرنا۔ ہمارے دروازے پر کوئی ہندو آتا ہے تو ہم اسے دھکے مارتے ہیں، کوئی زخمی پڑا ہوا ہے تو ہم کہتے ہیں چھوڑو اس کو، تو ہندو ہے۔ یہ بات کہاں سے مذہب کی آ گئی بھائی؟ غریب نواز کے ملک میں آپ کو انسانیت کی بات کرنی چاہیے۔ ہاں، اتنے اختلافات جمع ہو گئے کہ آج اتنی دوریاں پیدا ہو گئیں، اتنی دوریاں پیدا ہو گئیں کہ لوگ ہمیں دیکھ نہیں سکتے۔ تو ذرا سوچو اگر یہ دوریاں ایسے ہی چرم پہ گئیں، شباب پہ گئیں، تو 30 سال کے بعد کیا ہوگا؟ کیا ہوگا؟ آپ کی بہن بیٹیوں پر پتھر مارے جائیں گے، یہ قانون بن جائے گا۔ آپ کے چہرے سے داڑیاں نوچی جائیں گی، یہ قانون بن جائے گا۔ قرآن کو ٹیشو پیپر بنایا جائے گا، آپ کچھ نہیں کر سکتے۔ لہٰذا غریب نواز کے ملک میں غریب نواز کا اسلوب اپناؤ، آپ محبت کی باتیں کرو، آپ کسی کا مذہب دیکھ کر کے اسے مت کھلاؤ پلاؤ۔ انسان اگر بھوکا ہے تو اسے کھلا پلا دو۔ یہ سیدنا شیخ کی عادت کریمہ تھی۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ سرکار غوث اعظم کا مبارک شہر اقدس ہے۔ ایک بڑی مشہور بات ہے جسے میں نے کبھی بیان کی ہے، یا تو آپ نے یوٹیوب کے ذریعے سنی ہے، پھر سن لیں اور دعا کریں انشاءاللہ اس کو ہم عمل میں لائیں گے۔ یہ بات غوث پاک نے کیوں کہی میں بتاؤں گا آپ کو حدیث شریف سے۔ یہ غوث پاک سرکار نے اس کی شروعات کی؟ نہ اس کا صحرا تو مدینے والے آقا کے سر مبارک پر بنا ہوا ہے۔ ایسی مبارک سنت ہے حضور کی جسے ہم بھولے ہوئے ہیں۔ جتنے لوگ ہیں آپ میں سے علماء کرام کو چھوڑ کے بات کرتا ہوں اور میں اس میں شامل ہوں، کسی کو یہ نہیں پتا اس چیز کا۔ شاذ و نادر بغداد شریف میں عیسائی شخص ایک گھوڑا لے کر بغداد کی منڈی میں آ گیا، بغداد کی مارکیٹ میں آ گیا، مسلمانوں کی منڈی میں آیا اور اس نے گھوڑے کی پیٹھ پر ہاتھ رکھی، کہا اے بغداد کے مسلمانوں، میں گھوڑا بیچنے آیا ہوں، بڑی پریشانی میرے ساتھ ہے، میری بیٹی کی شادی ہونے والی ہے اور یہ گھوڑا 5000 کا ہے۔ کتنے کا؟ اونچی بولے۔ یہ گھوڑا 5000 کا ہے، یہ گھوڑا 5000 کا ہے۔ وہ گھوڑے کی پشت پر ہاتھ رکھ کے بیچتا رہا، چیختا رہا، چلاتا رہا۔ سب نے باتیں تو سنی ہے، خریدا کسی نے نہیں۔ دوپہر کے بعد سورج کے غروب ہونے کا وقت ہے، سورج ڈوبا، دل ڈوبا، زمین پر بیٹھ کے رونے لگا۔ 2 دن کے بعد میری بیٹی کی شادی ہے، اگر یہ گھوڑا نہ بکا تو میری عزت کے تاروں پود بکھر جائیں گے، میں کہاں جاؤں گا؟ جب سورج ڈوب گیا تو رونے لگا۔ اس نے گھوڑے کی قیمت کم کر دی، 5000 سے 2000۔ کتنی؟ اونچی بولے۔ 5000 سے 2000، 5000 سے 2000۔ اس نے کہا اب یہ گھوڑا 2000، اب یہ گھوڑا 2000 کا۔ معلوم ہے پھر بھی کسی نے خریدا نہیں۔ جب بالکل شام گہری ہونے لگی نا تو اس بازار بغداد میں شیخ عبد القادر جیلانی تشریف لائے۔ ذرا محبت سے کہہ دو سبحان اللہ، اللہ اکبر، میرے شیخ تشریف لائے۔ وہ بازار بھی کیسے بازار ہوگی جہاں شیخ کے قدوم کے نشان موجود ہیں؟ اسے زمین کیسے کہا جائے؟ اس کا تو احترام آسمان کو بھی کرنا پڑے گا۔ اللہ، میرے شیخ تشریف لائے بازار بغداد میں اور سیدھے اسی عیسائی کے پاس گئے، اسی عیسائی کرسچن کے پاس گئے اور جا کے اس کی گھوڑے کی پیٹھ پر اپنا ہاتھ رکھا۔ فرمایا گھوڑا کس کا ہے؟ اس نے کہا شیخی یہ میرا ہے۔ اے شیخ عبد القادر یہ میرا ہے۔ فرمایا اسے کیوں لائے ہو رات میں؟ فرمایا حضور دن میں لایا تھا۔ بولے پھر کیا کرنے؟ بولے بیچنے کے لیے۔ بولے پھر؟ بولے بکا نہیں۔ فرمایا کیوں بیچتے ہو؟ بولے میری بیٹی کی شادی ہے اور 2-3 دن کے بعد بارات آئے گی، میرے پاس کچھ پیسے نہیں ہیں، سوچا کہ اسے بیچ دوں۔ بولے پھر نہیں بکا؟ بولے 5000 قیمت رکھی تھی، نہیں بکا۔ بولے پھر کیا کیا؟ اب کیوں کیا بازار میں ہو؟ تو بولے حضور اس کی قیمت میں نے کم کر دی ہے، 2000 روپے، شاید اب بک جائے، اونے پونے کا بک جائے، کچھ تو میری بیٹی کی عزت میری عزت باقی رہے، بھرم باقی رہے۔ 2000 کر دی۔ بولے پھر بھی نہیں بکا؟ بولے نہیں۔ بولے یہ گھوڑا تیرا بڑا قیمتی ہے، اتنے سستے مت بیچ۔ اس نے کہا حضور میری بیٹی کی شادی ہے، 2000 میں بک گیا تو کچھ تو آبرو بچ جائے گی۔ اگر یقین پڑے تو سبحان اللہ کہنا۔ سرکار غوث اعظم نے اپنی جیب سے 5000 روپے نکالے۔ سبحان اللہ، سبحان سمجھ کے اللہ۔ بولیے گا، ہنگامہ نہیں کرنا ہے، آپ اسے لے کے جانا ہے۔ آواز جیسے ہو پولیس ڈپارٹ کے لوگوں کی مائک بند، لیکن یہی ہمارے ساتھ جائے گا۔ یہ تعلیم ہے غوث پاک کی۔ اگر قادری ہو تو نظر آنا چاہیے، صرف نعرے لگنے سے بات نہیں بنتی، آپ کی زندگی میں وہ چیز شامل ہونی چاہیے، مدغم ہونی چاہیے، ضم ہونی چاہیے، نظر آنے چاہیے۔ آپ کے کریکٹر سے غوث پاک کا کریکٹر محسوس ہو، قریب سے درجے حس کی طرف آئیں۔ بے ضمیری اچھی چیز نہیں ہے۔
غوث پاک سرکار نے اپنی جیب سے، اور قیمت کتنی تھی، اپنی جیب سے 5000 روپے نکالے اور اس گھوڑے بیچنے والے سے کہا لے اسے 5000 روپے لے لے۔ جیسے شیخ نے اسے 5000 روپے دیے، اسے شیخ نے 5000 روپے دیے، اس نے کہا حضور قیمت زیادہ ہے، آپ زیادہ قیمت دے رہے ہیں، ایسا تو کبھی کوئی سودا نہیں خریدتا۔ غوث پاک فرماتے سن، مجھے اپنے دادا مدینے والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بات یاد آ گئی، ایک بات یاد آ گئی۔ تو اس عیسائی نے کہا کہ آپ کے دادا نے کیا کہا، اس خرید و فروخت کے حوالے سے کیا کہا آپ کے دادا نے؟ تو حضور غوث پاک نے ایک جملہ ارشاد فرمایا تھا، خدا کی قسم اس جملے کو سن کے اثر کیا ہوا؟ حضور غوث پاک نے فرمایا میرے دادا نے فرمایا تھا کہ جب کسی سے کوئی چیز خریدنا تو اس کی مجبوری نہ خریدنا۔ ہائے ہائے ہائے، واہ واہ واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جملہ صحیح بتائیں، ذرا سا ثقیل ہے، سمجھ میں آیا کہ نہیں آیا؟ ہاتھوں کو اٹھا کے بتائیں، بس اسی بات کو سمجھا۔ بہت آسان بات کرتا ہوں، میرے پاس علماء کو دینے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے، ان سے لینے کے لیے بہت بڑا دامن میرے پاس ہے۔ سمجھ رہے کیا فرمایا؟ میرے دادا نے ارشاد فرمایا تھا جب کسی سے کوئی چیز خریدنا تو اس کی مجبوری نہ خریدنا۔ اس وقت 2000 کا گھوڑا بیچنا تیری مجبوری ہے اور میں تجھ سے مجبوری نہیں خرید سکتا، میرے دادا نے منع فرمایا۔ اتنا کہنا تھا۔ وہ عیسائی کیا کہتا ہے، نعرہ مت لگانا، وقت اور ہو رہا ہے، سن لیجئے سبحان اللہ، آہستہ سے بولیے۔ شیخ نے کیا فرمایا، لے 5000 روپے۔ میرے دادا نے فرمایا تو اس نے کیا کہا، اے شیخ عبد القادر جیلانی قیمت بعد میں لوں گا، پہلے ہاتھوں کو آگے بڑھائے، کلمہ پڑھ کے مسلمان بننا۔ واہ 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 واہ، زندہ باد زندہ باد۔ مجھے بتائیں آپ یہ کام کس نے کیا تھا؟ سبحان اللہ۔ سیدنا شیخ غوث پاک نے۔ کس نے کیا تھا؟ ہم نہیں کرتے، حالانکہ ہم قادری ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں۔ اعلان کس کے لیے تھا؟ شریف بھائی نے کہا کہاں ہے قادری، کر لے نظارہ غوث۔ وہ قادری کون ہے جن کو بلایا جائے گا؟ دعا کرو وہ کریکٹر ہمارے اندر بس جائے، آمین کہو، آمین۔ ہمارے اندر وہ ضم ہو جائے، سیدنا شیخ کے فرمودات ہمارے اندر داخل ہو جائے۔ معلوم ہے آج ہمارا ماحول کیا ہے؟ ہم چلے گئے بازار، جھولے لے کے چلے گئے، 200 روپے لے کے چلے گئے، بیٹھے ہوئے ہیں چائے خانے پر، آگے منڈی ہے، 2 گھنٹے اسی میں عصر کی نماز بھی کھا گئے، مغرب کی نماز کھا گئے، بیڑی پی رہے ہیں، سگریٹ پی رہے ہیں، اخبار کو شروع سے لے کے آخر تک یاد۔ کسی نے کہا چچا بہت دیر سے بیٹھے ہوئے ہیں، بولے بیٹے بازار کے لیے آئے تھے، تو گئے نہیں؟ بولے نہیں ابھی تو لوکی جو ہے وہ 20 روپے کی 1 دے رہا ہوگا، ابھی جب سورج ڈوبے گا تو وہ 10 روپے کی اس کا باپ 2 دے گا، میں اسی انتظار میں ہوں کہ جب لوکی بھنڈی سستی ہو جائے تب بازار جاؤں۔ صوفیہ کہتے ہیں اگر وقت پہ چلا گیا ہوتا، اتنے پیسے تو نے چائے خانے میں ختم کر دیے، اگر لوکی بیچنے والے کے قریب چلا گیا ہوتا، وہ ہندو شخص تھا، جب وہ گھر سے نکلا تھا تو اس کی 10 سال کی بیٹی اس کے سامنے آ کے رو کے بولی تھی میرے باپ آج میرے استاذ نے مجھے 2 تماچے مارے تھے، میرے چہرے پر اس کی انگلیوں کے نشان موجود ہیں۔ کیوں بیٹی؟ تو استاذ نے کہا تھا کل اور ماروں گا، تیرے پاس ایک کاپی نہیں ہے جسے ہوم ورک کر سکے، تو میرے استاذ نے مجھے 2 تماچے مارے، انگلیوں کے نشان موجود ہے، بابا آج میرے لیے کاپی لے کے آنا۔ وہ لوکی بیچنے والا یہی سوچتا رہا راستے بھر، اگر کسی نے مجھے 5 روپے بڑھا کے دیے تو میری بچی کل سے مار نہیں کھائے گی، میری بچی کی انگلی کے چہرے پر استاذ کی، استانی کے اور ٹیچر کی انگلیوں کے نشان نہیں ہوں گے، کل میری بچی کو ڈنڈوں سے پیٹا نہیں جائے گا۔ وہ یہی خواب دیکھتا رہا، لوکی کو بار بار صاف کرتا رہا، پوچھتا رہا کوئی آئے اہل دل، اہل حس، اہل ضمیر جو میری لوکی کو 5 روپے قیمت بڑھا کے خرید لے۔ اگر مسلمان ہو، قادری ہو، تو آپ کا فرض بنتا ہے آپ بازار چلے جاتے، کسی غریب کے لباس کو دیکھتے، تھوڑا سا ترس کھا جاتے، غوث پاک کی سنت کو یاد کرتے، یہ لوکی کتنے کی ہے؟ وہ کہتا 20 روپے کی ہے، اسے 20 روپے لوکی کے دیتے، 10 روپے اس کی جیب میں ڈالتے، بولے میری طرف سے آپ چائے پی لیجئے گا، میری طرف سے آپ اپنے بچوں کو بسکٹ لے لیجئے گا، خدا کی قسم وہ تمہیں نہیں جانتا، وہ ہندو شخص ہے لیکن تمہارے نبی کو جانتا ہے، قرآن کو جانتا ہے۔ جب وہ جائے گا نا تو اپنی بچی سے کہے گا بیٹی یہ تیرے لیے کاپی لایا ہوں، تو بچی کہے گی کیا لوکی بڑی قیمتی بکی؟ تو وہ کہے گا نہیں، ایک محمد کا ماننے والا، ایک آمینہ کا لال صلی اللہ علیہ وسلم کا ماننے والا عاشق آیا تھا، اس نے 10 روپے قیمت بڑھا کے، آپ مجھے بتائیں سینے پر ہاتھ رکھ کے اس کے گھر تک دین پہنچا کہ نہیں پہنچا؟ 10 روپے کی وجہ سے دین پہنچا ہے، اور ہم اس پر بریک لگائے ہوئے ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں یہ کام ان علماء کرام کا ہے، یہ دین پھیلائیں اور پیسے کمائیں۔ نا 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 نا، بات نہیں بنے گی آگے۔ حضور سیدنا شیخ قربانیاں دیا کرتے تھے، قربانیاں دیا کرتے تھے، اور یہ سنت کس کی ہے معلوم ہے؟ یہ حضور کی سنت ہے، یہ کوئی نئی بات نہیں جو بغداد میں ہوئی ہے کہ مال خرید کے پیسے زیادہ دینا وغیرہ وغیرہ۔ معلوم ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کیا ہے؟ جناب عبداللہ کے بیٹے
जाबिर अंसारी, उनके बेटे अब्दुल्ला जाबिर अब्दुल्ला, एक बेटे का नाम भी अब्दुल्ला है, बाप का नाम भी अब्दुल्ला है। इनकी 9 बेटियां थी, बड़े मकरूज थे, इंतकाल कर गए थे, ये शहीद हुए थे जंग ओहद शरीफ में। इनकी मदार शरीफ शोहदाए ओहद में है, और बेटे जाबिर लेटे हैं बकी शरीफ में, उनके बेटे अब्दुल्ला लेटे हैं जहां अभी कारी साहब और हमारे शाहिद भाई और नफीस भाई जहां हाजिरी देकर के आए हैं। ये मदायन की जमीन पर बाप कहां है, बेटा कहां है, पोता कहां है। इनसे हुजूर ने एक ऊंट खरीदा था। क्या? ऊंची बोले, आपको इस्लाम का तरीका बताता हूं। ऊंट, फरमाया हुजूर ने, जाबिर ऊंट बेचोगे? बोले हुजूर बेचूंगा, गरीब हूं, 9 बहनें हैं, मकरूज हूं, पैसों का कर्ज है, बेच दूंगा। हुजूर ने मिजाह में फरमाया मुस्कुरा के, कितने के बेचोगे? फरमाया हुजूर जितने का आप बोल दें। हुजूर ने मुस्कुरा के फरमाया 1 रुपए का दोगे? हदीस शरीफ, मोहब्बत से बोले। कैसे गरीबों की दिलजोई। हम तो नफरत करते हैं गरीबों से, हम कहां से बिठाएंगे उनको? हम तो चाय पीने के इरादे से आए, पिलाने के इरादे से थोड़ी आए। हम तो पेप्सी की एक बोतल लेकर के इस चौराहे से अगले चौराहे तक जाएंगे पीते हुए, न जाने कितने प्यासों की नजर उस पर पड़ेगी। यही वजह है कि पेप्सी को, स्प्राइट को, थम्स अप को, पानी की बोतलों को लेकर टहलने वाले आज अपनी जेब में दवाएं लेकर टहलते हैं। हमें पिला के पीने की आदत न रही। और गौस पाक का मामूल क्या था? हुजूर ने फरमाया जाबिर बेचोगे? फरमाया जी हुजूर, कितने का? जितनी कीमत बता दें। फरमाया 1 रुपए को दोगे? हुजूर मुस्कुराए, वो मुस्कुराए, हुजूर बहुत सस्ती है, कीमत मेरी ऊँटनी की बहुत सस्ती है। बात बड़ी ना, हुजूर ने उसे खरीद लिया और पूरे पैसे जनाबे बिलाल से फरमाया। हुजूर ने, बिलाल जाबिर का ऊंट बांध लो, इतनी कीमतों पे ये सौदा तय हुआ है, कुछ बढ़ा के देना। क्या बात है, वाह। इस जुमले को सुने, कुछ बढ़ा के देना। हम भूले हुए हैं इसको, कुछ बढ़ा के देना। जनाबे बिलाल हबशी ने बढ़ा के पैसे जनाबे जाबिर को दिए। जनाबे जाबिर ने पैसे गिने और जब चलते बने तो हुजूर फरमाते हैं, बिलाल इन्हें पकड़ लाओ। फिर जाबिर बुला के लाए गए। हुजूर मुस्कुराते हैं, जाबिर सौदा पूरा है? बोले जी। पैसे पूरे हैं? बोले जी। ऊंट कहां है? बोले वो तो बंधा हुआ है हुजूर आपके दरवाजे पर। और पैसे? बोले हाँ पैसे पूरे भी हैं, कुछ बढ़ा के दिए हैं। हुजूर ने मुस्कुरा के मालूम क्या कहा? जाबिर मेरा दिल कह रहा है ये ऊंट तुझे गिफ्ट के तौर पर वापस कर दूंगा। हाय हाय हाय, क्या बात है, वाह वाह। अल्लाह, ये सुन्नत किसकी है? मदीने वाले आका की। कम से कम हदीस शरीफ पर तो अमल करो ताकि गौस पाक के मुबारक आईन पर अमल हो जाए। यही वजह है कि मौलाए कायनात लोहे की जीरा बेचने के लिए गए थे ना अपनी शादी के मौके पर। जनाबे उस्मान गनी ने उसे खरीद लिया था 50, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400 रुपए में, 400 दीनार में उसे खरीदा था जनाबे मौला अली से जनाबे उस्मान गनी ने। फरमाया उस्मान गनी ने, अली क्या कर रहे हो? बोले हुजूर इसे बेचना है। बोले क्यों बेचोगे? बोले हुजूर ने कहा। बोले हुजूर ने क्यों कहा? बोले कि मीठी चीजें खरीदनी। बोले मीठी चीजें क्या करोगे? बोले मेरा निकाह होने वाला है। बोले तेरी शादी? बोले किससे? बोले फातिमा से होने जा रहा है। बोले फातिमा से तेरी शादी? बोले हाँ हाँ मेरी शादी होने वाली है। फरमाया अच्छा लोहे की जीरा है? कहां मिली थी? बोले मकाम बद्र में माले गनीमत में मेरे हिस्से में आई थी, सीने की सेफ्टी के लिए इसे जंग में पहनते हैं, मैं इसलिए बेचने आया हूं। 400 में सौदा पड़ गया। कितने में? किसने खरीदा? उस्मान गनी ने। और बेचा किसने? मौलाए कायनात ने। जब मौला अली पैसा गिन रहे थे उस्मान गनी लोहे की जीरा को लेके आगे बढ़े, फिर रुक गए। फरमाया अली ठहर जाओ, देखना कितने लोग सुभान अल्लाह कहते हैं। अली ठहर जाओ, रुक गए। बोले क्या बात है हुजूर? भाई क्या बात है? जनाब उस्मान गनी ने कहा कि पैसे पूरे हैं? फरमाया हाँ। तो फरमाया कि मेरा दिल कह रहा है ये लोहे की जीरा मैं तुझे वापस कर दूंगा। हाय हाय अल्लाह अल्लाह, ये हुजूर के सुन्नत है, हुजूर के गुलामों की सुन्नत है और हुजूर के लाडले सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी की सुन्नत है। सुभान अल्लाह, इंशाल्लाह इस पर अमल करेंगे। दिल से बोलो, दिल से बोलो, तब बात बनेगी इंशाल्लाह। इख्तलाफात की भंवर से निकलो आप। आइए मोहब्बत की बात करें। इस शहर में कितने बेकसूर लोग जेलों में हैं, हिंदू हो या मुसलमान। आज हमारी नफरतों के शिकार हो गए हम। मिजाज अकीदा, बस एक चीज देखें, उसने हुजूर की तौहीन न की। अगर कोई हुजूर का बागी है, हुजूर की तौहीन करने वाला, तो उसे भूखा मरने दें। इसे जालिम ने कहा कि हुजूर पढ़े लिखे नहीं थे। जरा सोचो इनका इल्म किस खाने में रखा जाएगा। लक़ब उम्मी है इल्मो फजल का, लेकिन ये आलम है जो उनको मान ले उसकी जहालत जाती रहती है। हुजूर की ये जहालत है, कुबरा है ये, हुजूर की शान की तौहीन। ऐसे लोग भूखे मरे तो मरने दीजिएगा, लेकिन खुदा की कसम अगर इंसानियत भूखी हो तो खाना मत खाइएगा। मैंने पूछा था एक बुजुर्ग से, हुजूर गौस पाक फरमाते हैं मैं दुनिया को ऐसे ही देखता हूं जैसे हथेली पर राई का दाना। बेशक बंद कर दे भाई, बस आखिरी बात सुन ले। 2 काम पर अमल करेंगे इंशाअल्लाह। इधर देखा, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। सच बोलते रहेंगे और हाथों को डाके बोले इंशाअल्लाह। सच बोलते रहे और हलाल खाते रहेंगे इंशाअल्लाह। हुजूर गौस पाक ने क्या फरमाया? मैं दुनिया को वैसे ही देखता हूं जैसे हथेली पर राई का दाना। इधर देखें भाई, इधर देखें। ना ना कोई बातें छोड़ दे कहीं बिठा दे उनको। जैसे हथेली पर राई का दाना। क्या फरमाया गौस पाक ने? जैसे
ہتھیلی پر رائی کا دانا، ہتھیلی پر رائی کا دانا، سبحان اللہ۔ میں نے پوچھا ایک بزرگ سے، حضور یہ غوث پاک نے کیوں فرمایا اپنی ہتھیلی پر رائی کا دانا؟ یہ بھی کہہ سکتے تھے میری جیب میں رائی کا دانا، یہ بھی کہہ سکتے تھے میرے جھولے میں رائی کا دانے، یہ بھی کہہ سکتے کہ میری اس جیب میں رائی کے دانے کے برابر دنیا ہے۔ فرماتے ہیں اس لیے غوث پاک نے کہا ایک وجہ یہ بھی ہے، بہت ساری وجوہات ہیں۔ بولے کیا کیا؟ فرماتے ہیں غوث پاک سرکار نے فرمایا، دیکھیں جائیں یوں ہتھیلی پر رائی کے دانے کے برابر پوری دنیا ہے شیخ عبد القادر کے سامنے۔ فرماتے جب غوث پاک یوں کھانا کھانے کے لیے اپنے مبارک انگلیوں میں لقمے اکٹھا کرتے تھے یوں کھانے کے لیے نا، تو ہتھیلی پر بھی نظر جاتی تھی، کیا بات ہے، ہتھیلی پر نظر جاتی تھی، اور ہتھیلی میں رائی کے دانے کے برابر پوری دنیا نظر آتی تھی۔ جب غوث پاک سرکار پوری دنیا کو دیکھتے، اگر چیچینیا کی زمین پر کوئی بھوکا ہوتا تو غوث پاک خود نہیں کھاتے۔ کیا بات ہے، واہ واہ واہ۔ ہم دکھا کے کھاتے ہیں، ہڈیاں ہندوؤں کے دروازے پر پھینک دیں، ہاں پیپسی، اسپرائٹ، کٹ کیٹ، برگر، چاؤمین، آج ہم دوسروں کو دکھا کے کھاتے ہیں۔ کیسے بات بنے گی مجھے بتاؤ؟ آخری بات سنیں، سیدنا شیخ نے دین کیسے پھیلایا۔ محنت کرنی پڑے گی آپ کو اگر دولت ملی تو اسے خرچ کرو، انسانیت کی راہ میں خرچ کرو۔ کوئی پیاسا ہو تو اسے پانی پلاؤ، کوئی بھوکا ہو تو اسے کھانا کھلاؤ۔ کیوں کہا؟ غوث پاک نے کیا کہا کھانا کھلانے کے بارے میں بتا دوں؟ فرماتے میں نے نیکیوں کی فائل الٹ پلٹ کے دیکھی، لیکن اللہ کی بارگاہ میں پبلک کو کھانا کھلانے سے بڑی نیکی مجھے نہیں ملی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کھلاتے پلاتے رہیں گے انشاءاللہ۔ کبھی بھی آپ ٹھنڈا پانی لے کے روڈ پہ کھڑے ہو جائیں، 10 باٹل، کوئی بھی رکشے والا ہو، ٹیمپو والا ہو، کوئی بھی اخبار بیچنے والا، اسے دے دیں آپ۔ انشاءاللہ ایسا کریں گے۔ وہ جو ماں باپ کی دوائیوں کے لیے اس ہاسپٹل سے اس مستشفى تک دوڑتے رہتے نا، انشاءاللہ اس سے بچ جائیں گے انشاءاللہ۔ یہ میرے شیخ کی تعلیم ہے۔ میرے ساتھ اگلے 2 مہینہ پہلے 4 ہندو بھائی بغداد شریف گئے تھے، سبحان اللہ تو کہتے ہیں، واہ واہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، بولو سبحان اللہ۔ 4 لوگ کیوں نہ جائیں؟ میرے امام نے کہا ستم کوری ہائے ہائے ہائے، وہاں بھی رافضی کی، واہ واہ واہ۔ ہندو تک تیرا قائل ہے یا غوث۔ آپ کا کوئی دوست ہو، ایک پرائیویٹ بات بتاتا ہوں، کوئی بھی دوست آپ کا ہندو بھائی ہو، اگر اس کے گھر میں بہن بیٹیاں کسی پریشانی کا شکار ہوں تو اس سے کہا کرو کہ اٹھتے بیٹھتے ہوئے غوث پاک کا نام لیا کرو، اللہ چاہے گا تو پریشانی دور ہو جائے گی بے شک، انشاءاللہ۔ بولیں انشاءاللہ۔ یہ تعلیم ہے صوفیہ کرام کی۔ معلوم ہے وہ 4 لوگ گئے تھے، 2 تو اس میں ہزاری باغ کوڈرما علاقے کے، یہاں بہت لوگ ہوں گے، ہاں کوڈرما گومو کے قریب میں، جھارکھنڈ کے تھے، اور 2 پنجاب کے تھے۔ تو معلوم ہے اس میں ایک جو ہے نا اجے بھائی تھے، ہمارے دوست تھے، ان کے والد صاحب تھے۔ جب حضور شیخ عبد القادر کے روضہ شریفہ سے نکلے نا، دیکھیں، تو میں نے پوچھا کہ ان کے والد تھے اجے بھائی کے، میں نے کہا کہ بڑے بھائی یہ میرے شیخ عبد القادر کی چوکھٹ ہے، زندگی میں آپ پہلی مرتبہ آئے ہندو ہو کر کے سرکار غوث پاک کے روضے پر، کیسا محسوس کرتے ہیں؟ تو معلوم کیا بولے؟ رونے لگے۔ بولے آصف بھائی میں نے شیخ عبد القادر جیلانی سے ایک بات کہی۔ میں نے کہا کیا؟ بولے میں نے غوث پاک سے کہا یا شیخ میں ہندو ہوں اور میں کیوں پیدا ہوا تھا مجھے اس کی خبر نہیں، میں کیوں زمین پر آیا مجھے نہیں معلوم، لیکن جب سے آپ کا روضہ دیکھا ہے دل کہہ رہا ہے کہ بس آپ کے روضے کو ہی دیکھنے کے لیے پیدا ہوا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کہ ہندو تک تیرا قائل ہے یا غوث۔ چلیں گے نا بغداد انشاءاللہ۔ خدمتیں غوث پاک کیسے کرتے تھے؟ بہت پیسے تھے، استعمال اپنی ذات پہ نہیں کرتے تھے۔ 20-20 لاکھ روپے کے آس پاس جوتیاں پہنی بھی تو 1 گھنٹے کے اندر کسی غریب کو دے دی، جس کو دی 1 سال پر اس پر زکوٰۃ فرض ہو گئی۔ پورے محلے میں سب سے غریب آدمی امیر شہر بغداد کہلایا۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ اس قدر پیسے غوث پاک کے پاس تھے، لیکن نوازتے بہت تھے، بہت نوازتے تھے۔ آخری جملہ سنیں، اس پر عمل کریں گے انشاءاللہ۔ پہلی بات تو بس سچ بولے، حلال کھائیں، انشاءاللہ اللہ برکت دے گا، انشاءاللہ بولے اللہ برکتیں دے گا۔ نمازوں کی پابندی کرے، اگر قادری ہو تو غوث پاک نے کیا فرمایا نمازوں کے حوالے سے؟ اگر کوئی بے نمازی مر جائے تو اسے مسلمانوں کی قبرستان میں دفن نہ کیا جائے۔ میں پھر سے ریوائز کر دوں اسے، یہ غوث پاک کا قول ہے، اگر کوئی بے نمازی مسلمان مر جائے تو اسے مسلمانوں کی قبرستان میں دفن نہ کیا جائے۔ صوفیہ پر جب یہ بات ہوئی تو یہ کیوں کہا غوث پاک نے؟ فرمایا کہ بے نمازی پر اس قدر عذاب ہوتا ہے کہ ڈر اس بات کا ہے کہ اس کے عذاب کے چھیٹے آس پاس کی قبروں کے مردوں تک کو کہیں نہ پہنچ جائے۔ ڈرے۔ آئیے دوستو نماز کی پابندی کریں انشاءاللہ۔ بولے غوث پاک کیسی خدمت کرتے تھے سن لیں اور بات ختم۔ اجازت دیں، مائک کی اگر آواز سلامت رہی تو میں شریف بھائی سے کات کلام سنوں گا انشاءاللہ۔ ٹھیک، اجازت رہے گی آپ کی؟ بہت بہت شکریہ۔ سیدنا شیخ کیسی قریب میں نہر دجلہ ہے، غوث پاک کے روضہ شریفہ کے قریب میں چلیں گے نا انشاءاللہ۔ اسی نہر دجلہ کے قریب میں باؤنڈری پر سلسلہ سہروردیہ کے امام شیخ شہاب الدین عمر شاہ سہروردی کے چچا پیر شیخ نجیب قاہر سہروردی لیٹے، اسی کے قریب میں بغداد کے 900 سال پہلے کے سب سے بڑے عالم امام جوزی لیٹے ہوئے، اسی کے قریب میں شیخ کبیر احمد رفاعی کے والد شیخ سلطان علی لیٹے ہوئے ہیں، وہیں پر قریب میں
تب یہ برج نہیں تھا، یہ پل کا سسٹم نہیں تھا، لوگ ادھر سے ادھر جاتے تھے، کشتیاں چلتی تھیں اس پار سے اس پار۔ ایک غریب انسان کہتا ہے میں گیا نہر دجلہ کے قریب میں، کشتی والے سے ملاح سے کہا، میں نے کہا بھائی مجھے اس پار سے اس پار بھیج دے۔ اس نے کہا اتنے پیسے لگیں گے۔ میں نے کہا نا 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 نا، میرے پاس تو پیسے ہی نہیں ہے بھائی، میں کیسے تمہیں پیسے دوں گا؟ اس نے کہا کشتی تیرے باپ کی ہے، تجھے ادھر سے ادھر لے جاؤں گا، چل نکل لے، چل باہر چل۔ اور دھکے مار کے باہر کر دیے، بولے پیسے لے آنا تب ادھر سے ادھر کروں گا۔ اور رونے لگا، بولے میرے بچے انتظار کر رہے ہیں، رات ہو گئی، کیسے میں جاؤں گا، میں تو پریشان ہو جاؤں گا، رات میری خراب ہو جائے گی۔ بہت روتا رہا، ایک شخص سے ملاقات ہو گئی۔ اس نے کہا روتے کیوں ہو؟ کہا میرے پاس پیسے نہیں، مجھے اس پار سے اس پار جانا ہے۔ اس نے کان میں چپکے سے ایک بات کہی، بولے عجیب انسان ہے، شیخ عبد القادر کے ہوتے ہوئے بغداد میں آنسو بہاتے ہو۔ کیا بات ہے، واہ واہ واہ۔ شیخ عبد القادر کے ہوتے ہوئے بغداد میں روتے ہو؟ تو بولے کہ کیا کیا جائے؟ بولے چلے جاؤ، قریب میں بابو شیخ ہے، آپ کا محلہ ہے، وہیں پہ چلے جاؤ، شیخ سے ملاقات ہوگی تو بولنا کہ میرے پاس پیسے نہیں، پیسے دے دو۔ پوری دنیا کی توجہ کا مرکز ہے۔ سرکار غوث پاک کی بارگاہ میں آیا، بولا حضور مجھے نہر دجلہ کراس کرنا ہے اور ملاح پیسے مانگتا ہے اور میرے پاس پیسے نہیں ہیں، مجھے ڈانٹ کے بھگا دیا۔ غوث پاک سرکار گھر کے اندر تشریف لے گئے، سونے کے کئی بسکٹ لے کے آئے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ شک ہے کیا بھائی؟ خاموش ہیں؟ ہاں سبحان اللہ۔ سونے کے کئی بسکٹ لے کے آئے، سونے کی اشرفیاں لے کر کے آئے، سبحان اللہ بولے، اور اسے تھیلی میں رکھا، اور اس کے لیے الگ سے آپ نے 30 دینار رکھے۔ فرمایا یہ تیرے پیسے، اسے رکھ لے، اور یہ سونے کی اشرفیاں اسے تو اپنی تھیلی میں رکھ لے، ٹھیک ہے، اسے تو اپنی تھیلی میں رکھ لے، اور لے جا کر کے اس کشتی چلانے والے ناخدا کو، ملاح کو یہ پیسے دے دینا، اور اس سے کہنا پوری زندگی اگر کوئی غریب مسافر آئے تو اس سے پیسے مت لینا، سب کا کرایہ میں آج ہی دے رہا ہوں۔ سبحان اللہ، سب کا کرایہ۔ یہ ہمارے یہ شاہد بھائی ہے ماشاءاللہ، یہ بھی آپ کے پیر بھائی ہے، سبحان اللہ۔ سرکار قربان شاہ سرکار شہباز بابا کا فیض پایا ہے، یہ ان کی طرف سے شائع ہوا ہے ماشاءاللہ۔ ابھی سب ساتھ میں بغداد شریف میں تھے، آپ بھی چلیں گے انشاءاللہ؟ چلیں، میں آپ کے پاؤں دباؤں، میں آپ کے سر میں تیل لگاؤں، آپ کو غوث پاک کا روضہ دکھاؤں انشاءاللہ۔ چلیں گے نا انشاءاللہ؟ لگائیں گے نعرہ لبیک یا غوث اعظم۔ کون سا نعرہ؟ لبیک یا غوث اعظم۔ کون سا نعرہ؟ تو سیدنا شیخ نے فرمایا یہ سونے کی اشرفیاں جو تھیلی میں ہے نا، اسے اس ملاح کو دے دینا، اور اس سے کہنا اب کسی غریب سے پیسہ نہ مانگے گا، اب کسی غریب سے پیسہ نہ مانگے گا، اور یہ 30 درہم 30 دینار تیرے لیے ہیں۔ اس نے اپنے پیسے اپنی جیب میں رکھے اور سونے کی اشرفیوں کی تھیلی نچاتا ہوا اس ملاح کے پاس گیا، اور اس آ کے اٹھا کے زور سے پھینک دیا۔ غوث پاک نے کہا تھا میرا نام نہ بتانا، میرا نام نہ بتانا اس سے، یہ پیسے کس نے دیے؟ وہ ٹھیک ہے حضور۔ وہ گیا، اس نے سونے کی اشرفیوں کی تھیلی اس کے جیب میں پھینکی۔ بولے یہ کیا ہے؟ بولے کرایہ ہے۔ بولے کس کا؟ بولے میرا ہی نہیں ہے، ساری زندگی کے غریب مسافروں کا کرایہ ہے، دیکھ لے اسے، دیکھ لے اس میں پورے پیسے ہیں کہ وہ دیکھا تو اس کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی، سونے کے بسکٹ، سونے کے سکے اس میں تھے، چمک رہے تھے تھیلی میں۔ بولے یار یہ کس نے دیے ہیں؟ بولے تجھ کو اس سے کیا، چل چل جلدی تیار کر، مجھے اس پار بھیج، میرے بچے منتظر ہیں۔ فرمایا یہ تو بتا یہ پیسے کس نے دیے؟ اس نے کہا تجھ کو اس سے کیا؟ کہا بتا دے بھائی یہ پیسے تجھے کس نے دیے ہیں؟ میں ٹھیک ہے میں ہر غریب مسافر کو ادھر بھیجوں گا، کسی سے اب پیسے نہیں مانگوں گا، ساری زندگی کے غریب مسافروں کے کرائے مجھے مل گئے ہیں، لیکن بتا تو دے یہ پیسے کس نے دیے ہیں؟ کہا نہیں بتاؤں گا۔ وہ کشتی والا معلوم کیا بولا؟ ملاح اس کا ہاتھ پکڑا، اسے کنارے لے کے آیا، اس کے کان میں بولا، دیکھنا کتنے لوگ سبحان اللہ کہتے ہیں، اس کے کان میں بولا سن تو مجھے بیوقوف سمجھتا ہے؟ بولے کیا ہوا؟ بولے تو کیا سمجھتا ہے؟ مجھے نہیں پتا، سن بغداد میں یہ کام صرف شیخ عبد القادر جیلانی کیا کرتے ہیں۔ کیا بات ہے، واہ 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 واہ، زندہ باد زندہ باد۔ اور گلیوں سے تو کچھ بھی نہیں لینا مجھ کو، بس تجھے دیکھنے آؤں گا چلا جاؤں گا، اپنی دہلیز پہ کچھ دیر پڑا رہنے دے، جیسے ہی ہوش میں آؤں گا چلا جاؤں گا۔ یہ سلطان الرجال ہے سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی۔ بہت ساری باتیں شیخ عبد القادر جیلانی کے حوالے سے ہو سکتی ہیں، میرے شیخ کی مرضی پر موقوف ہے، لیکن میں گزارش کرتا ہوں ایک دو کلام اگر آپ اجازت دیں تو بیٹھے بیٹھے شریف بھائی سے سماعت کر لیا جائے۔ میں آپ کے قدموں کے نیچے پھر کسی موقع پر آتا رہوں گا، نفیس بھائی کی اس حسینی گارمنٹس کا حصہ بنوں گا، یہیں پر ہم لوگ جھاڑو لگا کر کے غوث پاک کی باتیں سنیں گے۔ قاری قطب الدین صاحب یہ خلیفہ مشائخ بغداد شریف کی صورت میں ہے، الحمدللہ رب العالمین، بدروں کا فیض پایا ہے، ممبر شریف کے سارے علماء کرام کی قلیل تنخواہوں میں اللہ برکتیں دے، اتنی وسعت دے کہ ان کی آنکھیں سیدنا شیخ کے گنبد شریف کی زیارت کر سکیں، ان کی آنکھیں روضہ شریفہ کی زیارت کر سکیں، یہ اپنی پلکوں سے سیدنا شیخ کے صحن قادری میں جاروب کشی کر سکیں، ان کو اللہ اتنی وسعت دے کہ غوث پاک کے قبہ شریف کے سائے میں رہیں، غوث پاک کے میناروں کے سائے میں ان کی زندگی گزرے۔ انشاءاللہ زندگی کی کسی نہ کسی موڑ پر ملاقات ہوگی، دو کام مگر کرتے رہیں، کیا؟
عمل کریں گے انشاءاللہ. سچ بولتے رہے اور حلال کھاتے رہے. دعا کریں ہندوستان میں اللہ محبتیں قائم فرمائے. کوئی بے قصور جیل میں ہندو ہو یا مسلمان ہو, کوئی بھوکا یا پیاسا ہو, اللہ ہر مخلوق کی شکم سیری کا غیب سے انتظام فرمائے. ہمارے بچوں کو بھی اللہ عقائد صحیحہ کے ساتھ رکھے, اعلیٰ حضرت سرکار کے مسلک و مشرب کی راہ کا مسافر بنائے, اور ہمیں سادات کی تعظیم کرنے والا سرکار صدیق عمر و عثمان و علی کے فیضان سے معمور فرمائے, اور زندگی میں ایک مرتبہ کم سے کم بغداد کی گلیوں کی زیارت کا شرف عطا فرمائے. ابھی یا اس سے پہلے یا اس کے بعد کبھی شراب کے خلاف میری زبان سے کوئی بات نکلی ہو تو میں توبہ کرتا ہوں. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم.